میں آپ کے ساتھ اگر واقعہ بیان کروں تو میری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو مار پیٹ چکی ہیں. ہم نے سیلف ڈیفینس میں ٹریننگ یہ دی کہ بیگ ایسے نہ ہینگ کرو, کراس باڈی میں ہینگ کرو. تو اب وہ جو بندہ گریب کرنا چاہ رہا تھا نا اس کا بیگ نکل کے, کہ اس کو یہ تھا کہ میں نے بائک سے نکلتے ہوئے اس کا بیگ پکڑوں گا اور وہ نکل جائے گا کیونکہ چین وین ہوئے گی. اور پھر کیا تھا کہ میں نے ان کو سکھایا ہوا تھا کہ آلویز کیری سم تھنگ ان یور ہینڈ نا. تو انہوں نے امبریلا کیری کی ہوئی تھی, انہوں نے امبریلا سے جو ہے نا اس کی بائک کے جو ویل ہے نا اس کو ہٹ کیا, اور وہ اتنے گھبرا گئے تھے کہ ایک تو ان میں سے گر گیا اور دوسرا والا جو تھا وہ بھاگ گیا. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سیلف ڈیفینس میں ہم پاور ٹو پاور ٹرین نہیں کرتے ہیں, ہم پاور ٹو مائنڈ سیٹ ٹرین کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا کہ میلس تو ویسے ہی پاور وائز اوپر ہے عورتوں سے, عورت کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہے تو وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے ڈیفینڈ کرے گی. ہاں جی. اور ہمیں اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے جب اپوزٹ جینڈر سے بات کرنی ہے تو چاہے آپ اس کو نہیں جانتے, چاہے آپ کو اس کا فرسٹ انٹریکشن ہو, آپ نے یو ٹریٹ دیٹ پرسن ود ایبسلوٹ رسپیکٹ. یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے. السلام علیکم ویورز. آج ہمارے ساتھ ہیں سمیہ خان جو کہ ایک سیلف ڈیفینس ٹرینر ہیں اور کیوکیشن کائکن ایک اسکول آف تھاٹ ہے مارشل آرٹس کا, اس کی اسٹوڈنٹ ہیں اینڈ بلیک بیلٹ ہیں, اور ساتھ ہی انٹرپرینور بھی ہیں, انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ بھی دیتی ہیں اینڈ سیلف ڈیفینس کی ٹرینر بھی ہیں. تو آج ان کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں. تھینک یو فار کمنگ. ویلکم. تو آپ تھوڑا سا آپ اگر 1-2 منٹ میں انٹروڈکشن دے دیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں سیلف ڈیفینس کے اندر اور انٹرپرینورشپ کے اندر کی ہیں ابھی تک آپ نے. دیکھیں, اگر بات کریں ویسے تو کوالیفیکیشن وائز بات کریں تو ویسے میں کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو سیلف ڈیفینس میں نے آئی ہیو ٹرین لائک مور دین لائک 300 وومن ان سیلف ڈیفینس. انٹرپرینورشپ میں میرے خیال سے میرا جا رہا ہے اراؤنڈ 100 کے قریب جو خواتین کو میں ٹرین کر رہی ہوں بزنس میں. جو انٹرپرینورشپ ہے اس میں میرا جتنا بھی کام ہے, جتنا میں فری ٹریننگز دے رہی ہوں, وہ ٹریبیوٹ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے لیے. ایز ہم نے کمیونٹی بھی بنائی ہوئی فیس بک پہ, خدیجہ گلوبل نیٹورک بزنس نیٹورک کے نام سے. اور جو سیلف ڈیفینس کا کام ہے جو میں ٹریننگز دیتی ہوں فری 1 ڈے, تو وہ ٹریبیوٹ جاتا ہے حضرت خولہ بنت ازوار کو. وہی میری لیڈ انسپریشن ہے اور انہیں کو میں فالو کرتی ہوں. اچھا, تو کلینکل سائیکالوجسٹ کے اندر آپ نے سائیکالوجی کے اندر اس میں بھی آپ کام کرتی ہیں میرے خیال سے, وہ آپ کا مین کام ہے اسٹڈی. پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ ہوں. یس, پریکٹسنگ سائیکالوجسٹ. ٹھیک ہے, انشاء اللہ اس پہ بھی ایک پوڈ کاسٹ کریں گے. اچھا, سیلف ڈیفینس پہ اگر ہم آتے ہیں تو ڈو وومن نیڈس ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو سیلف ڈیفینس نا. اگر ہم اس کی بات کریں, اگر فائٹ کی, ناٹ اینی ادر چیزوں کو ہم یوز کر رہے ہیں, تو کیا سیکھنا چاہیے ان کو؟ سب کو سیکھنا چاہیے, میرے خیال سے میلس کو بھی سیکھنی چاہیے. یہ آپ لوگوں نے پتہ ہے کیا مسئلہ یہ سوسائٹی میں نا کہتے ہیں کہ خواتین کو سیکھنی چاہیے, میلس کو بھی سیکھنی چاہیے. میلس کو کس چیز نے روکا ہوا ہے کہ وہ نہ سیکھے؟ دیکھیں, ہمیں تو ہر وقت تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے نا کہ جنگ کے لیے یا اس کے لیے. اور پھر یہ دیکھیں, اگر میں آج اگر میں میل کی بات کروں, اگر آج میں کسی کی بیٹی کو دیکھ رہی ہوں کہ اس کو ہراس ہو رہی ہے, وہ کیٹ کال ہو رہی ہے, میری بہن تو گھر میں محفوظ ہے, لیکن میں دوسری بہن کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا, یا میں کہہ رہی ہوں مجھے اس سے کیا, مجھے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے. کل کو یہی چیز آپ کے گھر آئے گی, کل کو آپ کی ہی ماں اور بہن جو ہے وہ اس چیز سے گزر رہی ہوں گی, تو کیا آپ ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے؟ کیا آپ ان کو کیٹ کال ہونے دیں گے؟ کہ آپ کے لیے اوکے ہے کہ آپ کی بہن کو کوئی چھیڑے یا آوازیں کسے یا اس کو کوئی گندی نگاہ سے دیکھے؟ تو میرے خیال سے اگر میل بھی ٹرینڈ ہوں گے اس چیز کے لیے, تو میل بھی خواتین کو اپنی, دیکھیں ہمارا اسلام میں کلچر ہے, ہماری ایک کمیونٹی اسٹائل ہے, ٹھیک ہے, لیونگ کا. اگر جو میری گھر کی, جو میری جو اسٹریٹ میں جتنی بھی رہنے والی خواتین ہیں وہ ساری میری بہنیں ہیں نا. ایز اے میل مجھے یہ سوچنا چاہیے, مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میری بہن کو کوئی دیکھے گا, اور اگر میری اللہ سپوز اگر کوئی میری نیبر کو کوئی دیکھتا ہے, تو مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ کوئی اس کو پریشان نہ کرے, کوئی اس کو بری نظر سے نہ دیکھے, کوئی اس کو کیٹ کال نہ کرے, کوئی اس کو پیچھا نہ کرے, ہراس نہ کرے. اب دیکھیں کتنی خواتین ہیں وہ روزانہ اس چیز کو فیس کرتی ہیں, اور اس کا ٹول ان کی مینٹل ہیلتھ پہ ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اینگر کا پرابلم آ رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. اگر ہم کلینکل سائڈ پہ دیکھیں, ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, اینگر مینجمنٹ کا بڑا پرابلم آ رہا ہے, ڈپریشن کے مریض بڑھ رہے ہیں دن بہ دن. اور آپ خواتین کی مینٹل ہیلتھ کو لے کے دیکھیں, اگر ایک عورت کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوئی تو پورا گھر اس سے افیکٹ ہوتا ہے, وہ کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر سکتی, اس سے پورے گھر کا سکون جو ہے نا وہ برباد ہو رہا ہے. اور یہی ہو رہا ہے آج کل, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے کیسز آ رہے ہیں ڈپریشن کے, کتنے سوسائڈ کے کیسز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کتنے کیسز آپ یہ دیکھیں کہ میرٹل جو جھگڑے ایگریشن اس کے آ رہے ہیں, ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز کتنے زیادہ آ رہے ہیں, بڑھتی جا رہی ہیں چیزیں. یا پھر شاید ہمیں رپورٹ زیادہ ہونا شروع ہو گئی آج کل, لیکن یہ چیزیں تھیں بھی اور ہمیشہ سے مطلب بڑھ رہی ہیں, اس لیے کیونکہ ہم اس چیز کو امپورٹنس نہیں دے رہے نا کہ یہ چیزیں کیسے امپیکٹ کرتی ہیں ہمارے مینٹل ہیلتھ کو. اچھا,
اب پوائنٹ یہ ہے نا، فار ایگزامپل آپ نے ایک لڑکی کو سیلف ڈیفینس کی کلاسز دینا شروع کر دی نا، کہ آپ نے اس طرح کک کو جو ہے وہ مارنا ہے، اور اس طرح آپ نے پنچ مارنا ہے، جیب کراس اس طرح کرنا ہے آپ نے، اور آپ نے ڈیفینڈ اس طرح کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بات یہاں پہ آتی ہے نا، جو کہ ہم ایک چیز ڈسکس کر بھی رہے تھے، کہ جو ایک مین کی پاور ہے، ٹھیک ہے، اور ایک لڑکی کی پاور ہے، اس میں بایولوجیکلی کافی زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ نے ایک لڑکی کو 1 سال پوری سیلف ڈیفینس کی ٹیکنیکس سکھائیں، اب اس کا ایک سچویشن کے اندر وہ آ گئی، ٹھیک ہے. اب دا بیسٹ وٹ شی کین ڈو ود مائی اوپینین از رن، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو اوائڈ کریں. اگر ہم اس کو وہاں پہ کہیں گے، وہاں پہ اس کو آپ وہاں پہ فائٹ شروع کر دیں، دین شی ول بی ڈن ان 1 منٹ. دیکھیے جو سیلف ڈیفینس ہے نا وہ مینٹل ہے، پہلے مینٹل اسٹیٹ ہے، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. سیلف ڈیفینس میں یو آر آلویز ریڈی ٹو فائٹ، ٹھیک ہے، یو آر آلویز ریڈی ٹو ڈیفینڈ یور سیلف ان ٹربل ٹائمس. اب جو میری جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں آپ کے ساتھ اگر واقعہ بیان کروں تو میری جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت سارے لوگوں کو مار پیٹ چکی ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ بحریہ فیز 7 میں مطلب لائک بینک سے باہر نکلی، ان کے پیچھے کوئی لڑکے تھے اس طرح سے بائک پہ نا، تو ان کے نا بیگ پہ تھا. اب ہم نے سیلف ڈیفینس میں ٹریننگ یہ دی کہ بیگ ایسے نہ ہینگ کرو، کراس باڈی میں ہینگ کرو، اور بیگ کا جو فرنٹ والا پارٹ ہے نا اس کو آگے رکھو، کارنر پہ نہیں رکھو، کسی بھی کارنر پہ، سینٹر پہ رکھو. اینڈ شی از ٹرینڈ ان دیٹ وے. تو اب وہ جو بندہ گریب کرنا چاہ رہا تھا نا اس کا بیگ نکل کے، کہ اس کو یہ تھا کہ میں نے بائک سے نکلتے ہوئے اس کا بیگ پکڑوں گا اور وہ نکل جائے گا، کیونکہ چین وین ہوئے گی اور اس سے نکل جائے گا اور میں پیسے لے کے بھاگ جاؤں گا. تو فارچونیٹلی آپ یہ دیکھیں کہ اس کا نا ہاتھ ہی نہیں پڑا اس بیگ پہ، کیونکہ وہ انہوں نے پہنا اس طرح سے تھا، ٹھیک ہے. اور پھر کیا تھا کہ میں نے ان کو سکھایا ہوا تھا کہ آلویز کیری سم تھنگ ان یور ہینڈ نا. تو انہوں نے امبریلا کیری کی ہوئی تھی، انہوں نے امبریلا سے جو ہے نا اس کی بائک کے جو ویل ہے نا اس کو ہٹ کیا، اور وہ اتنے گھبرا گئے تھے کہ ایک تو ان میں سے گر گیا اور دوسرا والا جو تھا وہ بھاگ گیا. تو وہ اور پھر میں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ڈونٹ بی اے ہیرو. اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے، خواتین کے ہاتھ جب اس طرح کا بندہ پڑ جاتا ہے تو وہ مار پیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ انسٹیڈ آف بینگ اے ہیرو یو رن اوے فرام دیٹ سچویشن. وہ نکل گئی. اور اسی طرح سے ایک دفعہ یہ ہوا تھا کہ ان کے پیچھے ڈاگ پڑ گیا تھا. اب دیکھیں انسانوں سے تو ڈیفینڈ کرنا ہم سکھاتے، لیکن ہم اینیمل اٹیک کو بھی ڈیفینڈ کرنا سکھاتے. اس کیس میں کیا ہے کہ اگر آپ جو جانور ہے اس کو آپ اسٹیئر کریں گے یا آپ اس کو کانفیڈنٹلی دیکھیں گے، آپ اس کو بتائیں گے کہ میں آپ سے ڈر نہیں رہا، تو وہ آپ کو اٹیک نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اس کو یہ امپریشن دیں گے، یہ وائب دیں گے کہ وہ آپ اس سے ڈر رہے ہو، وہ ہمیشہ آپ کو 100% آپ کو کاٹے گا. اب وہ کیس ایسے ہوا کہ بارک کر رہا تھا کتا ان کے اوپر. تو کیا ہوا کہ انہوں نے جو اپنا بیگ تھا وہ نکالا اور اس سے تھوڑا سا اس کو سوئنگ کیا، جیسے سلنگ شاٹ ہوتی ہے. تو وہ کتا پیچھے ہٹ گیا. آنٹی ایک پیچھے سے آ رہی تھی، انہوں نے کوشش کیا کہ وہ جو ہے کتے کو کچھ برا بلا کیا. انہوں نے کہنا شروع کیا، کتا ان کے پیچھے پڑ گیا اور میری جو اسٹوڈنٹ تھی وہ نکل گئی. اچھا. تو میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ ٹرین کیا، جیسے ہی آپ کو موقع ملا آپ نکل جاؤ، اینڈ ڈو ناٹ پے ٹو مچ اٹینشن ٹو اٹیکر. ہمارے یہاں یہی مسئلہ ہوتا ہے مائنڈ سیٹ کی بات، کہ جب ہمارے پاس اٹیکر ہمیں ملتا ہے نا تو ہم اس کو گھیرنے کی اور اپنے آپ کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑی مسٹیک ہوتی ہے. اور پھر کیا ہوا کہ جس سے ڈاگی ان کے پیچھے پڑ گیا تو ظاہر ہے وہ کوئی آوارہ یا وہ ہوگا تھوڑا سا مطلب لائک پاگل کتا ہی ہوگا جو کہ ان کے پیچھے پڑا ہوگا. تو اس میں کیا ہے کہ وہ بھونک رہا ہے اور اس کے اور پرابلم آ رہی ہے. ویٹ نہ کریں آپ اوپوننٹ کا کہ وہ آپ کو اٹیک کرے. ہو سکتا ہے اب دیکھیں یہ تو ڈاگی والا کیس تھا. دیکھیں ویٹ کیسا رہے گا. فار ایگزامپل ایک آپ انپریڈکٹیبل سچویشن کے اندر ہے، جس آپ نے بتایا وہ A-ٹیم سے نکلیں، ٹھیک ہے. اب وہ ویٹ تو نہیں کر رہی تھی کہ میرے پاس کوئی اٹیک کرے گا. نہیں، وہ چلتی بھی جا رہی تھی، لیکن پیچھے سے وہ بائکر آئے نا. تو اب دیکھیں اس کے کیس میں کیا ہوا، جب وہ ایک بندہ جو وہاں پہ رہ گیا جو گر گیا، اس کے کیس میں انہوں نے بیٹھ کے اس کو پیٹا نہیں، وہ آگے نکل گئی اپنے وے میں. صحیح. اگر کوئی نارمل بندہ ہوتا تو اس نے کہنا تھا کہ میں اس کو ماروں گا، میں تو آج بتاؤں گا کہ میں ہیرو ہوں، ٹھیک ہے. اس کیس میں پرابلم کیا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پیچھے گینگ ہو، وہ آ جائے، وہ پوری اس کو اٹھا کے 10-12 لوگوں کے ساتھ تو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. 2 لوگوں کے ساتھ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، 1 لوگوں سے آپ ڈیفینڈ. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ فار ایگزامپل ایک لڑکی جو ہے، نہیں گینگ نہ، ابھی ہم گینگ کو نہیں چھیڑتے ہیں. فار ایگزامپل ایک سے ایک بندے نے اٹیک کیا، اس نے ڈاج کر دیا. اب وہ فار ایگزامپل لڑکی بھاگتی نہیں، وہیں کھڑی رہتی اور لڑکا اٹھتا، تو آپ کو یقین ہے کہ وہ لڑکی اس کو ڈیفینڈ یعنی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیتی؟ نہیں، مجھے یہ یقین ہے کہ میری جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مار کھا لیتی. یا کیونکہ دیکھیں ہم نے شروع میں بات کی میسکولین پاور کی، اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ سیلف ڈیفینس میں ہم پاور ٹو پاور ٹرین نہیں کرتے ہیں، ہم پاور ٹو مائنڈ سیٹ ٹرین کرتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا کہ میلس تو ویسے ہی پاور وائز اوپر ہے عورتوں سے. عورت کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہے تو وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے ڈیفینڈ کرے گی. ہاں جی. تو یہ کبھی نہ سوچیں کہ اگر میں نے ایک تھپڑ لگا دیا ہے تو لڑکی کا ایک تھپڑ اور لڑکے کا ایک تھپڑ برابر ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ بایولوجیکلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اس کو اگر آپ نہ ہی کریں تو بہتر ہے. اس میں یہ مائنڈ سیٹ کیا اس نے آپ نے اس کو قریب کیوں آنے دیا؟
پہلی بات یہ پہلا آپ کا سیلف ڈیفینس ہے. اگر وہ آپ کے قریب آ گیا تو آپ بھاگے کیوں نہیں اس سے, آپ نے سچویشن چینج کیوں نہیں کی. دوسرا سیلف ڈیفینس. تیسرا سیلف ڈیفینس, اگر آپ نے اس کو مار پیٹ کے کہیں گرا دیا, اللہ سپوز آپ نے اس کو پانچ مار دیا, جب وہ آپ کو تھپڑ لگا رہا ہے, آپ کے پاس باقی چیزیں تو آپ کی فری ہیں نا, ہاتھ پیر, آپ اس کو کک لگاؤ, آپ اس کو پنچ لگاؤ, کچھ بھی لگا کے آپ اس کو جان چھوڑاؤ, آپ بھاگے کیوں نہیں. اگر آپ بھاگ گئے ہیں تو آپ ویٹ کیوں کر رہے ہو اس کا کہ وہ بھی آپ کے پیچھے آئے, کیوں آئے وہ آپ کے پیچھے. دیکھیے نا, اب آپ کا پرسپیکٹو بڑا اچھا ہے, لیکن نارملی جو ہم دیکھتے ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر جتنے بھی لوگ اس پہ کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سیلف ڈیفینس کی لڑکیوں کہتے ہیں. اب میں بھی سیکھا ہوا ہے, میں نے مارشل آرٹس تھوڑا سا بہت میں نے اس کو, تو وہاں پہ بھی جب ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے, سیمینار ہوتے ہیں وومن سیلف ڈیفینس کے, اس میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو ہراسمنٹ سے بچانے کے لیے سیلف ڈیفینس سیکھیں اینڈ دین فائٹ ایٹ دیٹ پوائنٹ. لیکن میرے حساب سے وہ ایک یوزلیس چیز ہے بالکل, کہ فار ایگزامپل اگر وہ فائٹ کرنے جس طرح آپ نے کہا ہے اور پاور ڈائنامکس وہاں پہ زیادہ ہے, تو اب اگر اس نے ایک سال بھی اپنے ٹرین پاور کی ٹو ہے پاور نہیں ہو سکتا, تو آپ کو مائنڈ سے کھیلنا پڑے گا نا وہاں پہ, سچویشن کو آپ نے اس طرح ہینڈل کرنا. ایگزیکٹلی, پاور ٹو پاور کبھی بھی ڈیفینس نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیکھیں ایون میل ٹو میل اگر میں بات کروں, فیمیلس کو آپ سائڈ پہ رکھ دیں, میل ٹو میل کوئی ایک بندہ ہے وہ بہت بڑا بلڈر ہے, باڈی بلڈر ٹائپ کی چیز ہے, اس سے ایک انسان جو بالکل لین پرسنالٹی کا مالک ہے, اس سے اس کی لڑائی ہو تو آپ کو پتہ ہے کس نے جیتنا ہے, بلڈر نے جیتنا ہے, باڈی بلڈر نے, ٹھیک ہے. جبکہ ایک لین انسان ہے, اگر اس کو ہرانا ہے, اس کو لیٹس سپوز, جیسے میں آپ سے کہتی ہوں کہ میلس کو بھی سیکھنا چاہیے سیلف ڈیفینس. میل کو اس لیے سیکھنا چاہیے کیونکہ میل اس کو اگر ہرانا چاہتا ہے تو وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے ہرائے گا اس لین انسان, اس باڈی بلڈر کو. اگر وہ لین باڈی کا مالک ہے تو وہ اپنے مائنڈ سیٹ سے ہرا سکتا ہے اس کو, کیونکہ باڈی بلڈر کیا ہوتا ہے. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا تو آپ اٹیک نہیں کر سکتے, یہ باڈی کا بننا ہے, یا پھر آپ بول رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ اٹیک کر رہے ہوتے ہیں, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل رہی ہوتی. تو اس میں بھی اگر آپ اف یو آر ٹرینڈ ان سیلف ڈیفینس تو آپ اس کو بولنے پہ لگا دیں گے اور آپ اس کو مار پیٹ کی سائڈ پہ کر سکتے ہیں. اچھا, صحیح, یعنی آپ کہہ رہے ہیں اس کو ڈاچ کریں اور اس کا مائنڈ ڈائیورٹ کریں اینڈ دین اٹیک. اور دوسری بات یہ کہ ہم سکھاتے ہیں کہ مارنا کدھر ہے. لیکن دیکھیں نا فرق, میں اب پوائنٹ میرا, اچھا سوری آپ کمپلیٹ کر لیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں فار ایگزامپل اگر آپ میل کی بات کر رہی ہیں دین آئی کین, ہو سکتا ہے کافی اسٹریٹ فائٹس ہوتی ہیں, ابھی شروع نہیں ہو رہی, کب سے ہو رہی ہیں, وہ تو شروع سے ہو رہی ہیں, اور لڑکے لڑتے ہیں اور مار کھاتے بھی مارتے بھی, ایک نارمل چیز ہے. لیکن اگر آپ وہاں پہ کہہ رہے ہیں اگر لڑکی کو آپ یہ سکھا رہی ہیں کہ آپ ڈائیورٹ کر کے اس کو مارو, اور اس نے ڈاچ کر لیا کسی طرح, یا اس کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہے کہ وہ ناک آؤٹ نہیں ہوا, اینڈ دین اس نے صرف 2 پنچ ہی لگانے ایک جیب کراس کے. دیکھیے میں جب ٹرین کرتی ہوں اسٹوڈنٹس کو, میں کہتی ہوں 3 اٹیک کریں. اچھا, ایک اٹیک نہ کریں. ایک اٹیک ڈیفینڈ کرنا آسان ہے, 3 اٹیک ڈیفینڈ کرنا کامبو نا, ہاں کامبو ہونا چاہیے, کمبینیشن آف 3. ہاں, ایک آپ ہیڈ پہ کریں, ایک آپ مڈ باڈی میں کریں, اور ایک لوور پارٹ پہ کریں. ایک تو لگے گا نا. اچھا, صحیح, کوئی ایک تو لگے گا نا. تو جب ایک لگے گا تو وہ ہے نا فوکس کریں, کیونکہ وہ ایکسپیکٹنگ کر رہا ہوگا. ایک تو یہ بات ہے کہ آپ جب بھی بہت کلوز ہوتے ہو کسی بندے کے, پہلی بات تو یہ میں آپ سے پوچھوں گی ایز اے ٹرینر, آپ نے اس کو قریب کیوں آنے دیا. صحیح ہے. اگر آپ نے قریب آنے دیا تو آپ نے ڈیفینڈ کیسے کیا. اب ڈیفینڈ میں اگر لیٹس سپوز میرا اسٹوڈنٹ یہ نہیں کرے گا, جو میرا اسٹوڈنٹ ہوگا نا وہ 3 اٹیک ضرور کرے گا, کیونکہ میں نے اس کو ٹرین اس طرح سے کیا ہوا ہے نا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں نے سر پہ لگایا تو وہ سر پہ اتنی دیر سوچے گا کہ سر پہ لگائے اتنی دیر میں 2 اٹیکس اور ہو چکے ہوں گے. کیونکہ یہ نہیں, میں آپ سے کہہ رہی ہوں پاور اٹیک نہیں ہوتے. بالکل, وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو ڈائیورٹ کرنے کے لیے, ڈسٹریکٹ اینڈ ڈس انگیج ہماری اسٹریٹجی ہوتی ہے سیلف ڈیفینس کی. تو یعنی اب یہ ایک آپ نے پوائنٹ بتایا کہ آپ ڈسٹریکٹ کریں گے, جس طرح انہوں نے خاتون نے کیا, امبریلا ڈال دی اینڈ دین شی رین اوے, جو کہ ایک مائنڈ سیٹ تھوڑا سا ایک میچور لگتا ہے. دوسرا یہ کہ آپ یہ بھی ان کو کہتے ہیں کہ جب جہاں پہ آپ لڑ سکتی لڑیں. دیکھیے وہ کون سا کیس ہوگا, فار ایگزامپل ابھی آپ نے کہا نا ڈومیسٹک وائلنس کا کیس. اچھا, جیسے فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے, شادی سے پہلے سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ لیتی, شادی کے بعد ابیوسو ہسبینڈ ملتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے. اس کیس میں دیکھیں فار ایگزامپل گراؤنڈ ڈیفینس ہوتے ہیں, ہماری گراؤنڈ ڈیفینس کی ٹریننگ الگ ہوتی ہے, مطلب پورا ایک ویک ہوتا ہے گراؤنڈ ڈیفینس کا. اس کیس میں کیا ہو رہا ہے, وہ آپ کا گلا گھوٹ رہا ہے, آپ کو لٹا کے آپ کا گلا گھوٹ رہا ہے, آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے. اس کیس میں کیا ہے, آپ نے اس کو ہٹ کرنا ہے, مجبوری ہے آپ کی. کیسے ہٹاؤ گے ہاتھ اپنا گردن سے دوسرے کے, وہاں آپ نے اٹیک کرنا ہے, آپ نے یہاں پہ رسٹ پہ اٹیک کرنا ہے, اور اس پہ اٹیک کس جگہ پہ کس ڈائریکشن میں کرنا ہے یہ ہم ٹرین کرتے ہیں. اچھا, یا اگر فور لیٹس سپوز اس کا کوئی ویک پوائنٹ ہے, دیکھیے جو میل کی باڈی ہوتی ہے نا اس میں بھی ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. ہاں بالکل, ٹھیک ہے. اور ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے نی کے بیک سائڈ پہ. اچھا, جو آپ کی نی ہے نا پیر کی, اس کی بیک سائڈ جو ہے نا وہ مرد کی بڑی کمزور ہوتی ہے. تو میں جو اپنی فیمیلس کو ٹرین کرتی ہوں وہ کہتی ہوں کہ نی کی بیک سائڈ پہ مارو. جیسے مارتی ہے نا تو تھوڑے سے لڑکے بیٹ سے جاتے ہیں, وہ آپ کے پاس ٹائم ہے, وہ جو مائکرو سیکنڈز آپ کو ملے ہوئے نا اس میں آپ نے بھاگنا ہے. تو unless and until your trainer is equipped with such kind of a knowledge, تب تک آپ صحیح سے سیلف ڈیفینس نہیں سیکھ سکتے.
اچھا 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 اچھا، یعنی اس طرح کی چیزیں کہ آپ فل کانٹیکٹ پہ آ گئے ہیں، فل ہاں باڈی کانٹیکٹ ہو گیا ہے، اب آپ بھاگ نہیں سکتے، دین یو ہیو ٹو فائٹ. ایگزیکٹلی. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے میں آپ کو گراؤنڈ ڈیفینس کی بتا رہی ہوں، ایک بندہ پورا اوپر چڑھا ہوا ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہو، آپ کی جو ٹورسو اور نیچے والی جگہ ہے اس سے آپ پش کریں تو اگلا بندہ بالکل اوپر جا کے گر جاتا ہے. ہاں بالکل. تو اس سے ہیڈ انجری ہوگی. جب ہیڈ انجری ہوگی ایسے انسان کی جو کہ آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، تو آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا بھاگنے کا. ول بائی سم ٹائم ٹو رن اوے. اس کیس میں آپ بھاگ سکتے ہیں. پھر یہ کہ آپ ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کے مار سکتے ہو. یہ جو آپ نے ابھی ٹیکنیک بتائی، اس سے اگر آپ کی لوور بیک ویک ہے. نہیں، عورت کی یہ چیز بہت ویک ہے، بہت اسٹرانگ ہے لوور بیک. ہاں، یہ جو آپ کی نیچے والا ایریا ہے نا، جو ہپس اور آپ کی بیک بون کو جوڑتا ہے، یہ عورت کا بہت اسٹرانگ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو سب سے پہلے اس کا جو مڈ والا پارٹ ہے، ٹورسو ہے، وہ ایکٹیو ہوتا ہے. یہ چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنائی اسٹرانگ ہے، کیونکہ جب تک غذائیت نہیں جائے گی باڈی میں تو باقی پارٹس تو نہیں اسٹرانگ ہوتے. ہمیشہ بچے کا پیٹ پہلے مضبوط ہوتا ہے، اس کے بعد باقی باڈی پارٹس تک انرجی جاتی ہے، پھر ہاتھ پیر کی موومنٹ آتی ہے. یہ چیز نیچرلی ہے. اور یہ چیز جتنی آپ سمجھ رہے، نالج دیکھیں، ہم لوگ سیلف ڈیفینس میں نالج دیتے ہیں، بندے کو ایجوکیٹ کرتے ہیں، اویئرنیس دیتے ہیں، جو عام طور پہ لوگ نہیں دیتے. ہماری سیلف ڈیفینس ٹریننگ میں اور باقی سیلف ڈیفینس ٹریننگ میں یہی فرق ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کیسے ڈائنامکس ہوتی ہیں، سیلف ڈیفینس کی ڈائنامکس ہیں کیا. اور میں نے انٹرنیشنل ٹریننگ لی ہوئی ہے سیلف ڈیفینس کی، تو اس لیے میری ٹریننگ میں اور باقی ٹریننگ میں آپ کو فرق نظر آئے گا. اچھا، تو فار ایگزامپل آپ جس طرح آپ نے ایک یہ پوائنٹ بتایا، اس طرح کے کچھ اور اگر پوائنٹ آپ شیئر کرنا چاہیں. بہت سارے پوائنٹس ہیں. دیکھیے سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے کہ سافٹ ٹارگیٹس کیا ہیں. یہ آپ کے سافٹ ٹارگیٹس ہیں، یہ آئیز، نوز، لپس، یہ والی ٹھیک ہے. کان بہت آپ کا ایک سافٹ ٹیشو ہے، ٹھیک ہے. اور جب آپ نے سپوز جب ہم لوگ ان کو پام اسٹرائک سکھاتے ہیں، ہر خاتون کو جو سیلف ڈیفینس میں میرے پاس آتی ہیں ان کو ہم پام اسٹرائک سکھاتے ہیں. پام اسٹرائک میں کیا ہوتا ہے، آپ نے دونوں یہ چیز لینی، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے اسٹرائک کرنی ہے کان پہ. اب کیا ہوتا ہے اس میں آپ کا زیادہ کام نہیں ہوتا، زیادہ کام ہوتا ہے ایئر کا. جب آپ کان پہ یہ دونوں اسٹرائک کرتے ہو تو جو ایئر پریشر ہوتا ہے اس سے ایئر میں بلیڈنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے اور بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اور وہ انکانشیس کیونکہ ہو گیا، اب آپ کے پاس ٹائم ہے بھاگنے کا. کہنے کو بڑی ہلکی سی ہے، ٹھیک ہے. آپ صرف یہ دیکھیں اب کیا ہے، اور زیادہ تر عورتیں جو گھر کے کام کرتی ہیں، روٹی چھوٹیاں پکاتی ہیں، ان کی یہ چیز مضبوط ہو جاتی ہے، اسٹرانگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کمپیریٹیولی. تو آپ نے یہ چیز مارنی ہے یہاں پہ. دو چیزیں ہیں، ایک یہ کان کا تو بلیڈنگ ہوئی کہ وہاں پہ بندہ بے ہوش ہو گیا. یہ جب جو کی موومنٹ اگر آپ جو پہ مار دیں گے، جیسے ہی جو ڈسلوکیٹ ہوتا ہے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے. بالکل. تو جو پہ بھی مارنا ہم سکھاتے ہیں. پھر ایک اور ہم ٹیکنیک سکھاتے ہیں کہ یہ چیز یہاں پہ یہ پریشر پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں مردوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر گریبنگ کا ہوتا ہے کہ کالر گریب کر لیا. آپ خود کی ٹرائی کر کے دیکھیے کہ جب آپ کو کوئی کالر گریب کرے، آپ اسی جو تھمب ہے اس کو پریس کر کے دیکھیں، اتنا پین اٹھے گا کہ وہ بندہ ود ان 5 سیکنڈز آپ کو چھوڑ دے گا. مائنر ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو بندہ ماسٹر کر کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، پاور کا مقابلہ پاور سے نہیں ہے، مائنڈ سیٹ سے ہے. ہم نے مائنڈ کو امپاور کرنا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ جیسے خواتین کو ہم سکھاتے ہیں، زیادہ تر جو ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ ہینڈ کے تھرو ہوتی ہے. اگر آپ اپنی یہ جو چھوٹی والی پنکی فنگر ہے اگر اٹیک کر کے آپ اپوزٹ ڈائریکشن میں کریں تو اس میں پین آتا ہے. اور جب پین آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اگلا بندہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کی ساری اٹینشن اس پین پہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے نا، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ کسی پہ اٹیک کر رہا ہے. اسی طرح سے یہ والی جگہ ہے، یہاں میں پین بہت اٹھتا ہے. اگر آپ اس کو یہاں سے پریس کریں گے تو اگلا بندہ بہت پین فیل کرے گا، وہ چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے. پھر یہ والی جگہ ہے، اگر یہاں سے اس نے آپ کو گریب کیا کہیں سے تو آپ اسی کو دوبارہ ڈبل پریس کریں گے یہاں پہ. اگر آپ اپنے ہاتھ کو بھی کر کے دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پین فیل ہوگا. تو زیادہ سے جہاں پہ گریبنگ کا کیس آتا ہے کہ شولڈر گریب کرتے ہیں یا کسی کپڑے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس کو ڈائریکٹ 2 دفعہ اس کو یہاں پہ پریس کریں، اگلا بندہ آپ کو چھوڑ دے گا. صحیح. یہ مائنر ٹیکنیکس جو ہیں کام آتی ہیں کافی. دیکھیں پاور نہیں ہے، مائنڈ ہے. صحیح. تو اس کیس میں آپ نے اس طرح کہہ رہی ہیں کہ جب آپ کا فل کانٹیکٹ ہو جائے دین یو ہیو ٹو فائٹ، دین پھر آپ یہ ٹیکنیک استعمال کریں. دیکھیے فائٹ ہم کر رہے ہیں. دیکھیں اب آپ اس میں آپ کو کوئی لمبے چوڑے مسلس بنانے کی ضرورت نہیں. آل یو نیڈ از اے مائنڈ سیٹ کہ آپ نے کرنا کیا ہے، کس ٹائم پہ آپ نے کیا اٹیک کرنا ہے. فار ایگزامپل آپ آئیز پہ اٹیک کرتے ہیں، جیسے ہم ٹیکسی ڈرائیور سینیریو میں کہ اگر ایک بندہ آپ کو کڈنیپ کرے تو آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی پنکی فنگر لے کے اگر آپ کان میں ڈالیں اگلا بندہ آپ کو چھوڑ دے گا. وہ اپنی جو کام ہے جو بھی فارم بریک اپلائی کرتا ہے ایسے کیس پہ جب وہ اریٹیٹ ہوتا ہے. کان پہ آپ انگلی ڈالیں، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے ناک پہ آپ اریٹیٹ کریں اس کو، آئیز پہ آپ پریشر ڈالیں، ٹھیک ہے، یا لپس پہ آپ پریشر ڈالیں. یہ والی جگہ بہت پریشر بندے کو فیل ہوتا ہے، اس پہ آپ کریں تو آپ کو چھوڑ دے گا. بریک اپلائی کرتے ہیں فٹافٹ تو آپ کی گاڑی رک جاتی ہے. جب گاڑی رک جاتی ہے تو آپ کے پاس ٹائم ہے بھاگنے کا. صحیح. یعنی اگر آپ کو کٹیپ کر کے لے کے جا رہے ہیں اس کیس کے اندر. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں ایک نا کافی ایک بہت سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو آتا ہے. دیکھیں جو بوائز اور گرلز یعنی مین اور وومن میں تھوڑا سا ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو مین ہے وہ اسٹریس زیادہ انڈیور کر سکتے ہیں، لڑکیاں تھوڑی کم کرتی ہیں. یہ نیچرلی ہے، بایولوجیکل ہے. تو یہ ساری ٹیکنیک جب آپ سکھاتی ہیں، اب 80-90% چانس ہے کہ وہ اس ایک لڑکی جو سچویشن میں آئے گی وہ پینک کر جائے گی.
اینڈ دین اس کو ٹائم نہیں ملے گا یہ چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی. تو اس کے لیے کچھ آپ سکھاتے ہیں؟ لیکن جو شروع میں ہمارے جو تھیریٹیکل سیشنز ہوتے ہیں اس میں ہم یہ سکھاتے ہیں کہ ٹرپل ایف رسپانس ہوتا ہے کسی بھی ٹربلڈ سچویشن میں. ایک ہوتا ہے کہ فائٹ مطلب بھاگ جائیں سچویشن سے, اور فریز. یوزلی خواتین فریز ہو جاتی ہیں. فریز میں کیا ہوتا ہے, وہ اس چیز کو کیلکولیٹ نہیں کر پاتی مائنڈ میں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کری تھے, دے آر ناٹ ریڈی. اب آپ سیلف ڈیفینس ٹریننگ کے ساتھ آپ ریڈی ہوتے ہیں, یو آر آلویز ریڈی, اور آپ کو پریپیئر کرانا ہماری جاب ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو یو آر آلویز ریڈی. وین یو آر آلویز ریڈی اینڈ یو نو واٹ ٹو ڈو, تو پھر آپ کرتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ. اب جیسے میری اسٹوڈنٹ تھی, وہ یہی کہتی کہ پہلے میں بہت زیادہ ڈر جاتی تھی, کیا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. اینڈ آئی جسٹ لوز کہ میں کہاں جا رہی تھی, کہ میں کیا کر رہی تھی, مجھے کہاں جانا تھا, مجھے گھر کیسے پہنچنا ہے. لیکن جب آپ ٹرین ہو جاتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ میں اس کو صحیح کر سکتی ہوں, میں اس کو سبق سکھا سکتی ہوں. عورت کے ذہن میں یہ چیز ہوتی ہے, جب عورت اس طرح سے چلتی ہے, کانفیڈنٹلی چلتی ہے, تو جو بھی پرابلم ہو اس کو وہ کر سکتی ہے, سالو کر سکتی ہیں. اچھا, اگر آپ کمفرٹیبلی کوئی اپنا واقعہ شیئر کرنا چاہیں کہ آپ نے جہاں پہ سیلف ڈیفینس ٹریننگ خود یوز کی ہو, کوئی ایسے ارینجمنٹ میں جو کہ لوگ میں نے تو انٹرسٹڈ نہیں کی, لیکن میرے اسٹوڈنٹس نے کی ہے. اچھا. چلیں, آپ نے اپنی جو ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی, جس طرح اگر ہم اس پہ آتے ہیں کہ جو کہ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ آپ نے سیلف ڈیفینس ٹریننگ آپ نے کوئی سیمینر میں آیا اور سیکھا. اب جو ماسز ہیں ان کے لیے فار جو پوڈ کاسٹ دیکھ رہے ہیں یا کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں, کہ جو چیزیں ایک نارملی آپ یوز کر سکتے ہیں, جس طرح آپ نے کی کا بتایا کہ کی آپ کے پاس ہونی چاہیے, تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ جو آپ کو جس کے سوا سیلف ڈیفینس ٹریننگ نہیں ہے لیکن کچھ اس طرح چیزیں. جب ٹریول کرتی ہوں نا, میرے پاس ایک اسٹک ہوتی ہے سیلف ڈیفینس کی اسٹک, جو شاید آپ نے میری ویڈیوز میں دیکھی ہو یا میری فوٹوز میں آپ نے دیکھی ہو, وہ میرے ساتھ ہمیشہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو چیز آپ رکھ سکتے ہیں, آپ چھلنے والی گن رکھ سکتے ہیں اپنے ساتھ, ٹھیک ہے. آپ ننچک تو ویسے لیگل ویپن ہے, لیکن رکھ لیں تو اچھا ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ دیکھیے موبائل ہمارے پاس آتا ہے, اچھا, ٹھیک ہے. ہر وقت موبائل سے آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. موبائل کو آپ ایسے پکڑیں اور آپ ڈیفینڈ کریں جیسے نائف کے ساتھ آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. سیلف ڈیفینس مائنڈ سیٹ ہے. آپ مگ سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی چیز کو آپ لے کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی آرمری اپنے ساتھ کیری کریں یا کوئی بہت بڑا ویپن اپنے ساتھ کیری کریں. یہ مائنڈ سیٹ ہے. آپ کو سائڈ سے کوئی بھی چیز اٹھا لیں, پتھر اٹھا لیں, راستے میں ہر وقت آپ کو پتھر اور تار, دو چیزیں پہ لے گی آپ کو ہر جگہ, پتھر اور تار سے بھی آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, پتھر سے بھی کر سکتے ہیں. سلنگ شاٹ بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میں نے اپنی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سلنگ شاٹ بنانا سکھایا ہوا ہے یوزنگ اے ساکس, ٹھیک ہے. تو وہ اس کو کر سکتے ہیں یوز. پھر یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیونکہ ریڈی ہوتا ہے نا, تو آپ کر سکتی ہیں. یہ جو میں نے یہ پہنا ہوا ہے نیکلس پہنا ہوا ہے, یہ سیلف ڈیفینس ویپن سلنگ شاٹ کے طور پہ کام ہوتا ہے. سلنگ شاٹ سے تو بندے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. اچھا, مطلب تھوڑا ایکسپلین کریں کیا ہے سلنگ شاٹ آڈینس کے لیے؟ سلنگ شاٹ کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو اس کو لوکل لینگویج میں کیا کہتے ہیں, بٹ یو کین جسٹ سوئنگ اے تھنگ اراؤنڈ, کہ آپ کسی ایک سائڈ پہ اسٹون کو باندھ لیں کسی چین کے ساتھ یا کسی کپڑے کے ساتھ, اور اس سے پھر آپ اٹیک کریں سر پہ, مڈ پوائنٹ پہ نیچے. اچھا, تو وہ سلنگ شاٹ ہوئے گی. تو وہ پھر اس میں بے ہوش ہونے کا زیادہ چانس ہو جاتی ہے. آپ کے پاس جالوت اور تالوت کا واقعہ ہے, حضرت داؤد علیہ السلام نے کیسے اس کو یوٹیلائز کیا, ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے سامنے ہسٹری ہے, ٹھیک ہے. اور اگر آپ نارملی بھی اگر اس کو کہیں اپلائی کر کے دیکھیں تو یوزلی بہت سویئر انجری ہوتی ہے اس سے. اچھا, صحیح. یعنی یہ مطلب اس طرح کی چیزیں جب اسٹک ہو گئی, گنز وغیرہ چھرے والی, نہیں چھرے والی گن مطلب نہ بھی یوز کریں, آپ بوٹل سے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ. اچھا, وہ کیسے؟ دیکھیں نا, اب یہ جو بوٹل ہے, اف یو کین گریب اٹ یو کین, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں یہ والا سب سے سالڈ پارٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہی چیز سافٹ ٹارگیٹ پہ آپ لگاتے ہیں, آپ یہاں پہ لگاتے ہیں اگلے بندے کو, یا آپ آئیز پہ اس کو گھسا دیتے ہیں, کان میں گھسا دیتے ہیں, تو اگلا بندہ بہت انجر ہو سکتا ہے. سینٹر پارٹ پہ, یہ جو چیسٹ والا جو پارٹ ہوتا ہے نا, اس میں جو مڈل پوائنٹ یہ والی جگہ ہے جہاں پہ آپ کہہ لیں میدا ہمارا ہوتا ہے, اس پہ اگر آپ اگلے بندے کو مارے, مطلب 3 شاٹس مارے لیکن مارنی وہیں پر پریسیجن سے. تو جو ٹرینڈ بندہ ہوتا ہے وہ تو پریسیجن سے ہی مارتا ہے, جو انٹرینڈ ہوگا وہ تو پھر غلط بھی لگ سکتا ہے. ہاں, صحیح. تو یعنی اب جو ہمارا مینٹل کا تھا اسٹریس والا, اگر وہ سیلف ٹرینڈ ہے اور اس نے لڑکی نے ٹریننگ لی ہوئی ہے, تو اب کہیں چانسز کافی لو ہیں کہ وہ اس ٹائم پہ اسٹریس کرے. اسٹریس نہیں کرتے یوزلی, میرے خیال سے ڈیفینڈ نہیں کرتے. میرے جو 2-3 اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے تو ڈیفینڈ نہیں کیا اپنے آپ کو. اچھا, ڈیفینڈ کی کوئی اور واقعہ اپنے اسٹوڈنٹ کا بتانا چاہیے گا؟ میں کچھ یہ بھی چیزیں ہیں, اگر آپ ٹیکنیک سے بات کرتی ہیں, میں ان کو کہتی ہوں کہ روٹ چینج کرتے رہیں. جب آپ گھر سے باہر نکلیں, آپ کہیں گراسری کرنے جا رہے ہیں, اسپیشلی وہ خواتین جو کہ پیدل چل کے جاتی ہیں, روٹ چینج کرتے رہیں. فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس اسٹریٹ میں جانا ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس اسٹریٹ میں سیدھے جاتے رہیں, آپ تھوڑا گھوم کے چلے جائیں, آپ کو پتہ چلے گا کون مجھے فالو کر رہا ہے.
اچھا، یعنی مینٹلی اویئر رہیں سچویشن کے جو آپ کے سراؤنڈنگ سے. اور میں ایک چیز کو منع کرتی ہوں وہ یہ کہ میوزک نہ سنیں, کال نہ لیں جب آپ گھر سے باہر نکلے ہوئے ہیں. آپ نے بعض خواتین لگی ہوئی ہوتی پورے خاندان کی اسٹوری بتا دیتی. وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور آئے گا نا, اس کو پورے خاندان کا شجرہ نس پتہ ہوگا, وہ اس کا چاچا, وہ اس کا ماما, یہ وہ. ہاں 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 بالکل. یہ بہت غلط بات ہے. اچھا, یعنی بات نہ کریں فون پہ کسی سے بات نہ کریں. اور ہمیشہ اسپیڈ ڈائل پہ اپنے جاننے والوں کا نمبر رکھیں, اپنے فادر کا, اپنے بھائی کا, اپنے ہسبینڈ کا نمبر اسپیڈ ڈائل پہ رکھیں, بالکل ریڈی کو. کیونکہ آپ کو وہ یاد ہوگا کہ ابھی جو لاہور والا واقعہ ہوا تھا, اس میں جو خاتون کو انہوں نے ایبڈکٹ کرنے کی اٹیمپٹ کی تھی, اس میں ہسبینڈ نے ہی اس کی لوکیشن ٹریس کری تھی کیونکہ ہسبینڈ کال پہ تھا. اچھا, صحیح. ہاں, یعنی وہ مینٹلی اویئر رہنا سچویشن کی کہ بھائی آپ ایکٹیو. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی اسٹریسفل سچویشن میں تو آپ گیو اپ کر دیں کہ آپ جو ہوگا دیکھا جائے گا. نو, کیپ آن فائٹنگ فار یور لائف ٹل یور لاسٹ بریتھ. جب تک آپ کے اندر آخری سانس ہے تب تک آپ اپنا کریں دفاع کریں. ٹھیک ہے, اچھا ہے. بس اس میں وہی ہے کہ فار ایگزامپل تھوڑا سا اس میں رسک بھی کافی ہوتا ہے, جیسا میں نے کہا کہ اگر اگلا بندہ تھوڑا سا بھی ٹرینڈ ہے اور آپ نے تھوڑا سا بھی فائٹ کرنے کی کوشش کی, پہلے بات تو میرا تو یہ ہے کہ سجیشن کہ آپ وہاں سے بھاگ جائیں, وہاں سے فائٹ نہ کریں. پہلی بات میں آپ کو بتاؤں, ایک عورت جو کہ اویئر ہے نا اپنے سچویشن سے, ہم لوگ اسٹریٹ اسمارٹنیس پہ بھی ٹریننگ دیتے ہیں نا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے, لوگ کیسے جا رہے ہیں, کوئی بندہ آپ کے قریب ہی نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو گارنٹی کرتی ہوں. ہاں, ویسے وہ لوگ ایسے لوگوں کے قریب آپ جائیں گے, جو اٹیکر ہے وہ ایسے لوگوں کے قریب جائے گا جو کہ ڈے ڈریمنگ کر رہا ہے, یا وہ پاسٹ میں یا وہ فیوچر میں. اس نے اس بندے کے پاس جانا ہے جو سوچ رہا ہوگا یار میری کریم کب آئے گی, یار اوبر نہیں آئی, یار میری دوست نے یہ مجھے کہا تھا, فلانے نے مجھے یہ کہا تھا. آپ کا دماغ اس خیالات میں کھویا ہوا ہے, اتنی دیر میں آپ کا کام ہو جائے گا. صحیح. یعنی ایسے لوگوں کو وہ اسپاٹ کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے مطلب دیکھیں, جب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کے جاتی ہوں, میں باہر لے کے جاتی ہوں کیونکہ ہمارا ڈی ایچ اے میں کلب ہے نا, وہاں پہ ڈی ایچ اے میں روڈ چل رہا ہے, وہاں پہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں آئیڈینٹیفائی کرو ولنریبل لوگ کون ہیں. وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس پہ اٹیک ہو سکتا ہے. اچھا, تو وہ پھر وہ مسٹیک خود نہیں اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں. ایک بندہ موبائل پہ لگا ہوا ایسے 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 کر کے جا رہا ہے, سر نیچے کر کے, ٹھیک ہے آؤ بھائی موبائل چھین کے لے جاؤ. ہاں, یہ لڑکوں کے لیے بھی کافی جو کہ مگنگ ہوتی ہے موبائلس وغیرہ, ان کی بھی کافی امپورٹنٹ ایک سیلف ڈیفینس کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے کہ آپ نے اپنی طرف اٹینشن جو ہے نا وہ نہیں ڈرا کرنی, فون پہ بات نہیں کرنی. اگر آپ کا اچھا فون ہے, آپ باہر اس کو فون بات کر رہے ہیں, یعنی چلتے ہوئے جا رہے ہیں, تو بھی مگنگ ہو سکتی ہے آپ کی. آپ کو سانگ سن رہے ہیں اور ٹائپنگ کر رہے ہیں تب بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں تو لڑکوں کے لیے بھی ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اگر آپ نے مگنگ سے بچنا ہے. لڑکوں کو بھی سیکھنا چاہیے سیلف ڈیفینس, ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ عورتوں کے لیے ہے. مطلب لائک اس کو جوڑ دیا جاتا ہے وومن سیلف ڈیفینس. سیلف ڈیفینس از یور سم تھنگ دیٹ یو شوڈ بی لائک اے سروائیول اسکل. جیسے آپ کو سوئمنگ آنی چاہیے ویسے آپ کو سیلف ڈیفینس آنی چاہیے. اچھا, اسی طرح ضروری جان بچانے کے لیے آپ کے لیے. ہاں, وہ تو ایسے اس میں خیال سے سوسائٹی میں اس لیے تھوڑا سا ایک آتا ہے نا کہ ابھی ایوالوئنگ سوسائٹی ہے. اگر ایک لڑکا جو کام کرے وہ, اگر لڑکی بھی وہی کام کرنا شروع کرے, جیسے ہم بڑے ہو کے اسکول جاتے ہیں, ہم نے بنا لیا کہ میری نیڈ ہے کہ میں نے اسکول جانا ہے, میری نیڈ ہے کہ میں نے روزانہ رات کو دانت برش کر کے سونا ہے. اسی طرح سے آپ کی نیڈ ہے کہ آپ کو سیلف ڈیفینس آنی چاہیے. اسی طرح سے آپ کی نیڈ ہے کہ آپ کو سوئمنگ آنی چاہیے. بالکل. اچھا, یہ آپ کے سیشن جو ہوتے ہیں سیلف ڈیفینس کے, کتنے ڈیوریشن کیا ہوتی ہے ان کی؟ بیسک کورس تو 3 months کا ہوتا ہے, ایڈوانس تک جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ اس لیول تک اپنے آپ کو منوائے کہ میں کر سکتا ہوں ٹریننگ نا, کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت اسٹرانگ ہوتی جاتی ہے اور لڑکیاں انڈیور نہیں کر پاتی پین. اس لیے بہت ساری لڑکیاں صرف بیسک ٹریننگ تک رہتی ہیں. انٹرمیڈیٹ ایڈوانس ٹریننگ, اس کے لیے آپ کو اتنا شو کرنا پڑتا ہے, ریزسٹنس شو کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی بلیڈنگ ہو رہی ہو اور آپ پھر بھی لڑائی کر رہے ہو, اور اس لیول تک لڑکیاں نہیں جا پاتی انفارچونیٹلی. اچھا, تو اس میں آپ ٹریننگ کیسے دیتے ہیں اس کی؟ فار ایگزامپل کوئی لڑکی, جیسے میں نے ٹریننگ کی, جب میں ٹریننگ کر رہی تھی تو میں میرے جیسے ہاتھ بلیڈ ہو رہے ہوتے تھے, بلیڈنگ میرے اس ہاتھ کی چل رہی ہوتی تھی, بلیڈ ہو رہا ہے, اور میں وال پش اپس لگا رہی ہوں ہاتھ نیچے یہاں پہ لگ کے, تو میرے کوچز روکتے نہیں تھے ٹریننگ. اچھا, چاہے میٹ گندا ہو جائے. صحیح. مجھے یہ پروف کرنا تھا کہ میں اس چیز کو انڈیور کر سکتی ہوں, پین کو انڈیور کر سکتی ہوں, وائل گوئنگ اہیڈ, کیپ موونگ فارورڈ. اچھا. اور یعنی آپ پش اپ سب لگا رہی ہیں تو اس میں آپ جب کلوز فسٹ نا, تو اس میں اگر آپ کا ریپس زیادہ ہوئے, ایون اگر میں فائٹنگ کر رہی ہوں اور میری فائٹنگ کرتے ہوئے میری بلیڈنگ ہوتی ہے, کیا کرتی لڑکیاں, وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے رک جاؤ. اچھا, مجھے چوٹ لگ گئی سر, مجھے بہت پین ہو رہا ہے, میں نے نہیں کرنی آگے ٹریننگ. آپ خود ہی کہہ رہے میں نے ٹریننگ نہیں کرنی, تو کون ذمہ دار ہے؟ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ ظلم کرے. ہاں نہیں ٹھیک ہے, آپ نے خود مینٹل ریڈینس شو کرنی ہے کہ میں جا سکتی ہوں آگے. اگر آپ کہو گے کہ ہاں میں جا سکتی ہوں, تو کوچ کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میرے کیس میں یہی تھا کہ میرے مطلب فار ایگزامپل میں اگر آپ اپنا وارم اپ بتاؤں تو میرا وارم اپ ہی 800 کک سے اسٹارٹ ہوتا تھا. 8 گھنٹے ہم ٹریننگ کرتے تھے. میں ایڈوانس لیول پہ جب میں نے ٹریننگ کی ہے تو میں نے وہ ٹریننگ کی ہے جو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کوئی لڑکی اس کو انڈیور کر سکتی ہے.
کیونکہ اتنی ہماری ککس ہوتی تھی, اتنی ہمارے پنچز اور وہ ہوتے تھے جس میں مطلب لائک میرے خیال سے وہ کوئی لڑکی 1 گھنٹہ بھی ہوتا ہے تو وہ لڑکیاں کہتی ہیں ہم تھک گئے ہیں. ہماری 8 گھنٹے ٹریننگ ہوتی تھی, اور اس میں بھی پھر جو یہ اسپیشلی جو پین والا پارٹ ہے, پین کو لے کے آگے چلنا, یہ بہت کم لڑکیاں ہیں اور بہت کم فیملیز ہیں جو اس چیز کو آگے جانے دیتی ہیں. میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی پیرنٹ کل کو اپنے بچی کو دیکھے گا کہ آج اس کو بروزز ہوئے ہوئے تو ہم اس کو اگلے دن بھی بھیجیں کلب, کبھی بھی نہیں بھیجیں گے. پیرنٹس بہت زیادہ پیمپر کرتے ہیں. یہ پیمپر جو ہے نا ہونا یہ خطرناک ہے, کیونکہ آپ دیکھیں لائف میں اگر آپ میرڈ بھی ہو گئے ہو, آپ کی شادی بھی ہو گئی, تب بھی آپ انسیکیور ہو پاکستان میں, تب بھی آپ کی لائف سیکیور نہیں. کتنی آپ میرڈ خواتین کے آپ دیکھیں کیسز کتنے خراب آئے ہوئے ہیں, وائلنس کے حوالے سے, ریپ کے حوالے سے, ابڈکشن, ہراسمنٹ. لاہور والا کیس آپ کے سامنے, وہ عورت میرڈ تھی, اس کے بچے تھے, پھر بھی اس کے ساتھ ریپ ہوا. بالکل بالکل. تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو شادی کے بعد سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں؟ ہاں نہیں کہہ سکتے نا وہ, بالکل. ہاں چلیں, لیکن اس میں اگر فار ایگزامپل ہم یہ دیکھیں نا کہ ماس لیول کے اوپر نا کہ یہ جتنے بھی ہراسمنٹ کو سے بچنے کے لیے ساری سیلف ڈیفینس ہے, اور وومن کے لیے تو ہے نا مینلی پاکستان کے اندر, یہ کچھ بھی اس طرح جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, تو ماس لیول کے اوپر گورنمنٹ لیول پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کیا چیزیں اس کو تو مینڈیٹری کرنا چاہیے گورنمنٹ کو, لیکن گورنمنٹ کی یہ نہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں کچھ چینج کرنی چاہیے, پالیسیز ہونی چاہیے. دیکھیں جیسے لیجسلیٹو بہت زیادہ کیا ہوا ہے, اس کو لیجسلیشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں ریگارڈنگ ہراسمنٹ, بلنگ, ریپنگ, جو بھی آپ کہہ لیں, ٹھیک ہے, یا اسالٹ آپ کہہ لیں. لیجسلیشن بہت زیادہ ہے, لیکن جو پریکٹیکل ویز ہے ہاؤ ٹو پریونٹ اٹ, ضروری ہے کہ کرائم ہو جائے تبھی اس پہ عمل کیا جائے یا اس کو سزا دی جائے. کرائم ہونے کیوں دے رہے ہیں آپ, اس پہ کام نہیں ہے. میرے خیال سے ایجوکیشن کافی, جس طرح جاپان ہے, جاپان کے اندر اس طرح اسالٹ اور ریپ کے کیسز بہت کم آتے ہیں, میرے خیال سے اس میں سخت بہت سزائیں ہیں. اسی طرح کافی اور کنٹریز جہاں پہ ایجوکیشن زیادہ ہے, اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا وہ فرق پڑتا ہے. جاپان میں تو میرے خیال سے ہر گھر میں ہی مارشل آرٹس ہے دیکھا جائے تو, کیونکہ وہاں پہ ایز اے کلچر ہے وہ چیز. ہاں جاپان, چائنا, ان دونوں میں کلچر ہے. جو پاکستان کا کیس ہے اس میں تو ہم ہر وہ چیز جو اسے عورت طاقتور بن سکتی ہے یا وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہے, جو ہم اپنے انٹرسٹ ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے دین کو اس طرح سے چینج کر دیتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس وہ ایگزامپلس ہیں حضرت خولہ بنت ازبار جیسی, لیکن ہم اس چیز کو پریکٹس کرنے میں کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے پاس حضرت خدیجہ جیسی ایگزامپلس ہیں, لیکن ہم ان کو پریکٹس کرنے میں نہیں ہیں. آپ مجھے بتائیں کتنی خواتین, کتنے مرد ہیں جو نارمل جاب کر رہے ہو یا وہ ان امپلائڈ ہو اور وہ بزنس وومن سے شادی کرے, یا وہ اپنی بڑی اوپر کی عورت سے شادی کرے. ہاں ہے, سنت کو تو ہم کہیں بھی فالو نہیں کر رہے, وہ تو کہیں بھی نہیں ہے ہماری کلچر میں, سوسائٹی میں. صحیح. ٹھیک ہے, زبردست. اگر ہم فار ایگزامپل اس میں اس پہ آتے ہیں کریئر کے اوپر, فار ایگزامپل ایز اے اسپورٹس پرسن بھی ہے نا, آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے مارشل آرٹس کا, اس کے اندر ایک لڑکی کو کیا ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. فار ایگزامپل اگر وہ اس نے, جس طرح آپ نے ایک بلیک بیلٹ ہیں تو اس کے اندر آپ کو کیا ڈیفیکلٹیز آئیں؟ ڈیفیکلٹیز تو خیر بہت زیادہ ہے. کچھ خواتین کو تو یونیفارم پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے. کچھ خواتین میرے پاس جب آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں گھر سے تو برقع پہن کر آئی تھی, یہاں آ کے یونیفارم پہنوں. تو اس لیول پہ بھی ہے کہ مطلب لائک کلودنگ پہ بھی ان کو اعتراض ہے کہ ایسی کلودنگ نہیں ہونی چاہیے جس میں ٹریننگ نہ ہو سکے. وہ ان کے نزدیک وہ بیہودہ لباس ہے, ایک جو یونیفارم ہے. حالانکہ مجھے نظر نہیں آتا کہ اس میں کہاں وہ ریویلنگ ہو رہی ہوتی ہے. اندر بھی ہم لوگوں نے ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہوتی ہیں, اور ٹی شرٹس ہم لوگوں کے جو اکیڈمی ہے اس میں وہ مردوں والی ٹی شرٹ پہنتے ہیں, مطلب اوپر تک ہوتی ہے, ایسی نہیں جو کہ لو نیکس والی ہو, اس طرح سے ہو. اور ہماری اکیڈمی میں فیمیل انسٹرکٹر ہیں, ٹھیک ہے, وہ ٹریننگ دے رہی ہوتی ہیں ان خواتین کو جو میرڈ ہیں, بچوں والی ہیں, بچے ہیں. پہلی کلاس انہیں کی ہوتی ہے بچوں کی اور عورتوں کی, اور اس کے بعد جو آگے والی جو کلاسز لیٹ ہوتی رہتی ہیں وہ مردوں کی ہوتی ہیں. اور کوئی بھی مطلب لائک میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری اکیڈمی میں کوئی ہراسمنٹ کر سکتا ہے یا کوئی کسی کو ٹارگیٹ کر سکتا ہے آن دا بیسس آف ڈریسنگ. اس طرح کی کوئی چیز وہاں پہ ایگزسٹنٹ نہیں ہے, کیونکہ ایک تو ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے, DHA آپ کو پتہ ہے, ایک اچھا ماڈرن کلچر ہے, کمیونٹی ہے وہاں پہ. اور پھر وہاں پہ سختی بہت زیادہ ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ساری چیزیں سیشنز بھی سپروائزڈ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ خود ہی جو ہے کوئی بھی بندہ کچھ بھی آگے کہیں بھی کچھ بھی کر لے, ایسا نہیں ہے ہمارے کلب میں. میل انسٹرکٹرز بھی ہوتے ہیں, لیکن میل انسٹرکٹرز اس ٹائم پہ انٹر نہیں ہو سکتے ڈوجو میں جب خواتین کا ٹائم ہے. اچھا صحیح. میں سیلف ڈیفینس کی ٹریننگ دیتی تھی, میری ٹریننگ میں میل نہیں آ سکتے تھے. اچھا صحیح. سارے پراپر سیگریگیشن رکھی ہوئی تھی. بالکل. اچھا, یہ اس کے علاوہ اور کوئی اگر اس کے بعد فار ایگزامپل کسی لڑکی نے فائٹ کرنا ہے
فائٹ مطلب لائک ود رسپیکٹ ٹو اگر مارشل آرٹ اسکول کیا سیلف ڈیفینس کو اگر آپ سائڈ پہ کرتے ہیں مارشل آرٹس جو آپ کا جو اکیڈمی ہے ہمارے یہاں وہاں پہ آپ جوائن ان کر سکتے ہیں. ہمیں ریگولر کلاسز تو ہو رہی ہے, میں نے آپ کو بتایا نا ہمارے پاس فیمیل انسٹرکٹر ہیں, وہ لیتی ہیں, سر کی بیٹی ہیں وہ لیتی ہیں, فرسٹ کلاس وہی لے رہی ہوتی ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ سر وغیرہ کر جاتے ہیں. ویسے بھی مارشل آرٹس کے اندر جو جتنے بھی پاکستان میں لڑکیاں ہیں وہ کافی ابھی کم ہیں ہمارے پاس جو مارشل آرٹس کے اندر ہیں تھوڑا سا, تو اس کی تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کے اندر ویسے بھی ابھی آنے میں تو ٹائم لگے گا, لیکن یہ ہے کہ اس کو ایمبریس کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے نا, اس کو پروموٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ہمیں اور کلبز جیسے بنانے پڑیں گے جس پہ اگر خاتون انسٹرکٹر ہیں وہ اکیلے اس کو رن کر سکیں. ابھی جو میں آپ کو اپنی اکیڈمی کی بتا رہی ہوں اس پہ تو میری جو ٹیچر ہے ان کی بیٹی کروا رہی ہے نا پہلے کلاس, لیکن کیا ہماری خاتون ایسی ہے جس کے فادر نہ بھی ہو انسٹرکٹر یا کنٹری ہیڈ نہ ہو, اکیلے رن کر سکیں جم. ہاں اس میں تھوڑا مسئلہ یہ بھی آ رہتے ہیں لیگیلٹیز کے, گورنمنٹ کے پالیسیز کے ایشوز اور بہت ساری چیزیں آ رہتے ہیں. نہیں, وہاں پہ جو اسٹریٹ کا پرابلم ہے وہ زیادہ پرابلم ہے کہ وہ لڑکی جب جاتی ہے اور اکیلے وہاں پہ پریکٹس کر رہی ہے, اپنا ڈوجو اکیلے رن کرتی ہے, تو وہ کس طرح سے کر سکتی, پیس آف مائنڈ کے ساتھ کر سکتی یا نہیں کر سکتی, یا پھر اس کو مارکیٹ میں ہی چھچورے آ کے چھیڑیں گے یا اس کے کلب میں انٹر ہونے کی کوشش کریں گے, ہمیں بھی ٹریننگ دوں, خاتون کو چھیڑیں گے. تو یہ جو اسپیکٹ ہے اس کو تو آپ نلیفائی نہیں کر سکتے. ہاں بالکل, یہ تو ہے یہ تو اس کو. اور پھر اس کے اندر میرے خیال سے ایز سچ جو لڑکیاں کمپیٹ کرنا چاہتی ہیں نا, اب آپ کا اسکول آؤٹ کون سا تھا, کیوکیشن, اس کے اندر بھی بیلٹس ہوتے ہیں, ساری چیزیں, اس کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں پاکستان میں. جی ہوتے ہیں. تو اس میں اگر کوئی کمپیٹ کرنا چاہتی ہے فار ایگزامپل, تو اس میں تو کوئی ایسی ریڈ ٹیپس نہیں ہے نا ہمارے. نہیں, بالکل بھی نہیں. وہاں پہ ابھی ہمارا ریسنٹلی ہوا تھا گیگو مال میں, آل پاکستان چیمپئن شپ ہوئی تھی. اس میں پشاور سے ٹیم آئی ہوئی تھی, کوئٹہ سے ٹیم آئی ہوئی تھی, لاہور سے ٹیم آئی ہوئی تھی, کراچی حیدرآباد سے ٹیم آئی ہوئی تھی, اور اسلام آباد واکنڈ سے, اور میرے خیال سے ایک اور جگہ سے بھی آئی ہوئی تھی. تو وہاں سے ڈفرینٹ آئی ہوئی تھی ریپرزنٹیشن, اور جو بھی ہوتا ہے ونر وہ جیتا ہے, اور فارچونیٹلی اس باری ہمارا کلب ہی جیتا ہے. اچھا زبردست, ماشاء اللہ. اچھا میں تھوڑا سا کریئر کے اوپر سوچ کریں گے. فار ایگزامپل دیکھیں دو مائنڈ سیٹ ہے نا اس کے, اب ہر بندے کا اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, اینڈ اٹ شوڈ بی کہ ایک تو یہ کہ ایک جو لڑکی ہے وہ جاب کرے یا اپنا ایک کریئر بنائے, جو ہم بات کر رہے تھے ابھی لائف سے پہلے. تو ایک ہے کہ وہ ہاؤس وائف ہو اور ہاؤس وائف کے ساتھ اپنا کوئی آن لائن کام کر رہی ہے. تو آپ کے خیال سے دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ میرے خیال سے بزنس بیٹر ہے. بزنس بیٹر ہے کیونکہ بزنس میں آپ کا اپنا کام ہے, آپ کا اپنا نام ہے, اور بزنس آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ آپ اپنی کریٹو سائڈ کو انلیش کریں. فار ایگزامپل ایک عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی اچھی گرافک ڈیزائنر ہو سکتی ہے, unless and until she does that. اگر گرافک ڈیزائننگ کرو گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ میری اسٹیٹک سینس کیسی ہے. اور وہ کرنے کا جو آپ کو اپرچونیٹی ملتی ہے وہ آپ کو سیلف بزنس میں ملتی ہے, جب آپ اپنا کام کرتے ہو, اپنی ایک آئیڈینٹی بناتے ہو. اور یہ بڑی اکمپلشمنٹ کی بات ہوتی ہے ایک عورت کے لیے کہ وہ اپنا نام بنائے, اپنی کوئی ایک آئیڈینٹی بنائے, اپنا ایک پہچان ہو اس کی, چاہے وہ آئی ٹی کی اس میں کرے, چاہے وہ بیوٹی میں کرتی ہے, چاہے وہ کسی بھی کلودنگ میں کرتی ہے, جو بھی آپ کہہ لیں, جو بھی انڈسٹری, جو بھی نش میں وہ کام کرے, اس کے اپنی آئیڈینٹی بہت میٹر کرتی ہے. اچھا, لیکن اگر ہم اس کے اوپر آتے ہیں نا کہ فار ایگزامپل جو آؤٹ ڈور جابس ہیں, آؤٹ ڈور بزنس ہے, جاب کرنے جا رہی ہے, جاب کرنا, یا پھر فار ایگزامپل اگر آپ تو جاب کے وجہ سے خلاف آپ کو کہتے ہیں یہ بزنس کرنا چاہیے, وچ از گڈ, ویری گڈ, لیکن اگر آپ وہ آؤٹ ڈور بزنس ہے تو آپ سپورٹ کرتی ہیں اس کا ایز اے مائنڈ سیٹ؟ آؤٹ ڈور بزنس میں کس طرح کا بزنس ہے یہ میٹر کرتا ہے. فار ایگزامپل جس طرح ایک پارلر ہے, اس کی اب اس کا ایک لڑکی کا شوق ہے, میں نے اس کی چینز کھولنی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ہو, فرینچائزنگ کرنی ہے, تو ایک یہ خواب ہے. اب یہ آؤٹ ڈور ہے سارا, نہیں یا پھر لیکن ہو رہا ہے پاکستان میں, ہو رہا ہے, جیسے بیوٹی ہٹ ہے, اس کی فرینچائزنگ جو ہے وہ عورتوں نہیں ہو تو رہا ہے. میرا سوال یہ کہ وہ مائنڈ سیٹ کیسا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ گھر چھوڑ کے وہ باہر کی چیزوں کو دیکھ رہی ہے آپ کے نزدیک؟ باہر گھر کو چھوڑ کے گھر کمپرومائز ہو رہا ہے. نہیں, اب 8 گھنٹے اگر وہ باہر ہے تو آپ کو پتہ ہے آپ ایک عورت ہیں کتنا کمپرومائز ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا. اچھا جی, کمپرومائز دیکھیں, ایون ایف ایوری تھنگ از رننگ جسٹ اسموتھ, جسٹ فائن, ٹھیک ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, جاب کریے, بہت اچھی جاب ہے. فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے, وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ہے اور اس کی کچھ لاکھوں میں انکم ہے, ٹھیک ہے, کنسلٹنٹ ہے. کنسلٹنٹ کو میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں ریلیکس ہو کے تھوڑا سا, کیونکہ ایک عورت ریلیکس ہو کے جاب کری اپنی نا, آتی ہے, کچھ اچھے کلائنٹس کرتی ہے, گھر چلی جاتی ہے. لیکن دیکھیں وہ پریزنٹیشن بھی تیار کریں گی نا کلائنٹس کو پہلے پریزنٹ کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. اور جب پریزنٹیشن دے رہی ہے, اس کے مائنڈ میں وہ جو ایک بن گیا نا, ایک اسپیس بن گئی کہ میں نے پریزنٹیشن دینی ہے, میں نے کلائنٹ کو بات کرنی ہے نا, اس میں ٹائم ڈیوائڈ ہو گیا اس کے فیملی کے ساتھ. ایک ایسا بندہ آ گیا, ایک ایسی تھرڈ پارٹی آ گئی کہ جس کا پہلے رائٹ نہیں تھا اس کے ٹائم پہ,
جو ٹائم سلاٹ ہے نا اس کا، جو اس نے اپنی فیملی کو دینا ہے. لیٹس سپوز اگر ان میرڈ ہے تو کوئی بات نہیں. آج کل ہماری امیاں جو ہے نا، جو ان میرڈ لڑکیاں ہوتی ہیں اس میں سارا کام ان میرڈ جو بچیاں ہوتی ہیں ان کا کام ساری والدین کر رہے ہوتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر والدین نے گاڑی پہ دے دی ہے تو وہ پلس پوائنٹ ہوتا ہے، آ رہی ہے جا رہی ہے اپنی مرضی سے، کچھ بھی نہیں کر رہی گھر میں، کھانا بھی پک رہا ہے، سارے کا لاؤنڈری بھی ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہی نہیں ہے کوئی لائف میں کوئی پرابلم ہے. لیکن وہی لڑکی جب شادی ہو جاتی ہے اپنے سسرال اور اس کو ہسبینڈ کو دیکھنا ہے. دیکھیں کچھ نہ بھی ہو تو ہسبینڈ کو اپنی نیڈ ہے، نہ بھی ہوتے ایک فرینڈ کی نیڈ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک آپ کا لائف پارٹنر ایک آیا آپ کی لائف میں ہے، اس کے ساتھ آپ کی ایک نیڈ ہوتی ہے کہ آپ نے کچھ نہ بھی ہو تو آپ نے کچھ شیئر کرنا ہے. میرے آفس میں آج یہ ہوا، شیئر کرنا. لیکن ایک وہ لڑکی جو اپنی لائف میں اپنے آفس لائف میں ویسے ہی تنگ آئی ہوئی ہے لوگوں سے، اس کا جو مینٹل جو اسٹریس ہے لیول ہے وہ اتنا ہائی ہوا ہوا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتی، اس کو سکون چاہیے گھر آتے ساتھ ہی. اور وہ ہسبینڈ آ رہا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے یار چائے بنا دو پلیز، تو اس کا تو دل چاہے گا کہ اس ہسبینڈ کو ہی ابال کے پیجے. ہاں جو اس کے ان کے دیکھیں نا، فار ایگزامپل اگر اب ڈپینڈ کرتے ہیں کیس ٹو کیس، فیملی ٹو فیملی، لیکن ایک جو جنرک ایک سروے ہوا تھا اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ فار ایگزامپل کہ جو ایک نیوکلیر فیملی کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو گھر میں ٹریڈیشنل رولس ہوتے ہیں، ٹریڈیشنل مطلب جس طرح پرانے زمانے کے اندر جو لڑکا ہے وہ کماتا ہے اور لڑکی جو ہے وہ کوکنگ کرتی ہے گھر میں اور بچوں کو اس کو ریز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے وہ 60% چانسز زیادہ ہوتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہو، ڈرگس میں نہیں پڑے گا اور کوئی کرائم میں نہیں پڑے گا. میں اس کی طرف آتی ہوں. دیکھیے بات سنیں، جو ہمارے یہاں پرابلم ہے نا وہ تھوڑی سی اویئرنیس کی بھی ہے. ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک لڑکی جو کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہی، جو لیٹس سپوز گھر میں کوکنگ کر رہی ہے، ہسبینڈ کی خیال کر رہی ہے، لاؤنڈری کر رہی ہے، شی از اے یوز لیس وومن، ایسے کہتے ہیں. یہ دیکھو نکمی پڑھ لکھ کے ضائع کیا، اس نے ڈگری ضائع کری ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ہسبینڈ کو دیکھ رہی ہے، ساس سسرال کو دیکھ رہی ہے، بچے کو دیکھ رہی ہے. شی از کنسیڈرڈ ایز اے یوز لیس. وہ لڑکی اس یوز لیس کی جو ٹائٹل اس کے اوپر لگ گیا ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جاب کی طرف جاتی ہے. صحیح. کوئی نہ بھی جائے تو فائنینشیل جو اس کی ہوتی ہے انڈیپینڈنس ہوتی ہے، وہ ایک دفعہ اگر اس کو عادت پڑ گئی اس چیز کی کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے ہسبینڈ سے پیسے مانگتے ہوئے، تو وہ تو جاب کرے گی دوبارہ سے. تو ہسبینڈ کیوں اس کو اس لیول تک کیوں آنے دے رہا ہے کہ اس کو اس سے پیسے مانگنے پڑے؟ پہلے تو مجھے یہ سوال ہے نا مردوں سے، ٹھیک ہے. اب آپ یہ باتیں اس پہ نا بڑے کامنٹس آنے والے ہیں آپ کی ویڈیو پہ کہ کیوں یہ آتی ہی کیوں ہے، یہ ضرورت ہی کیوں آتی ہے کہ عورت کو پیسے مانگنے پڑے ایک عورت سے کہ میرے کپڑے کے پیسے دے دو یا میرے جوتے کے پیسے دے دو، یا جب آپ شادی کر کے لائے ہو آپ نے ایک سیٹ اماؤنٹ ہے آپ نے دینی ہے اس کو ہر وداؤٹ کوشچننگ ہر کہ وہ پیسہ کہاں جا رہا ہے. بالکل. ہمارے یہاں مردوں کا یہ ہوتا ہے کہ اگر 10,000 روپے بھی دے دیں، 10,000 بھی میں شاید آپ کو زیادہ بتا رہی ہوں، 10,000 روپے بھی مہینہ اگر اپنی بیوی کو دے رہے تو اسے پوچھیں گے وہ پیسہ کہاں گئے. نو باڈی لائکس دیٹ کویسچن. ٹرسٹ می ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ آئی ایم ٹیلنگ یو دس از ناٹ دا رائٹ وے ٹو ٹاک ٹو یور وائف. اٹ از اے رائٹ. وہ غائب کر دیں، اس میں کرپشن کر رہی ہے، پیسے میں جو بھی کر رہی ہے وہ اس کی نیڈ تھی، اس کا رائٹ تھا، آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھیں. جب ہم اس طرح کی باؤنڈریز رکھتے ہیں، رسپیکٹفل باؤنڈریز رکھتے ہیں میاں بیوی آپس میں، ٹھیک ہے، تو پرابلمس نہیں آتے. لیکن یہاں پہ یہ پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ اگر آپ 2,000 روپے بھی دے رہے ہیں تو آپ اسے پوچھیں وہ 2,000 روپے میں کیا ہے بھائی، اس نے نا DHA میں پلاٹ لے لیے 2,000 روپے میں. ایبسلوٹ ناٹ. آپ دیکھیں نا یہ کتنی غلط بات ہے، یہ کتنا غلط بیہیویئر ہے ہمارا. اس کے اوپر ایک کانسیپٹ آیا تھا جو کہ کافی ایک پوڈ کاسٹ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ نا فار ایگزامپل اگر آپ کما رہے ہیں اور آپ کی بیوی نہیں کما رہی تو ایک سیٹ آف پاکٹ منی سیٹ ہونی چاہیے کہ اتنے $، اتنے $100 آپ کے دینے، اور دین یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو آسک کوشچنس کہ بھائی آپ نے کیا کیا اس کا. اب وہ اس کا پیسہ ہے، آپ یہ سمجھیں کہ اس نے وہ خود کمائے. اور آپ مہنگائی دیکھیں یار، ہر دفعہ جب میں گروسری لینے جاتی ہوں نا، کیونکہ میرے فادر مجھے ہی بھیجتے، میں مدر کے ساتھ جاتی ہوں، ہر بار کسی نہ کسی چیز پہ 500 روپے بڑے ہوتے ہیں. جتنے بھی آپ اپنے مائنڈ میں لے کے جائیں نا پیسے، میں تو ابو کا کارڈ لے کے جاتی ہوں، سچی بات ہے، تو جتنے بھی آپ پیسے لے کے جاؤ نا ہمیشہ پیسے آپ کے تھوڑے بہت کم پڑیں گے. اگر وہ لڑکی کیش لے کے جاتی ہے، سپوز ایک لڑکی ہے جو کہ ہاؤس ہولڈ کو مینیج کرتی ہے، چاہے وہ میرڈ ہے ان میرڈ ہے، چاہے وہ جاب کرنے والی لڑکی ہے، تو اگر وہ گھر کا گروسری مینیج کرتی ہے، شی نوز دا اسٹریس. اینڈ میں نے کتنی خواتین کو وہاں پہ جا کے دیکھا ہے کہ کاؤنٹر پہ ان کے 500 روپے کم پڑ رہے ہیں، 100 روپے کم پڑ رہے ہیں. ہاں وہ تھوڑا سا اتنی امبیرسنگ سچویشن ہوتی ہے نا، آئی کین ناٹ ٹیل یو. اور وہ عورت جھیل رہی ہے،
ہاں بالکل. ٹھیک ہے. اور مردوں کا کیا ہوگا, مرد اگر آتے ہیں تو لیٹس دیکھیں ہر کام کو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, وہ کہیں گے جی تھوڑا سا چیزیں کم کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. عورت جو ہے نا جس اس ٹائم پہ جس پریشر سے گزرتی ہے, اور میں نے کتنی خواتین کو دیکھا کہ وہ فریز ہو گئی ہیں اس مومنٹ پہ, کہ جب ان کے پاس 500 روپے کم پڑے, 1000 روپے, یا ان کے بچوں نے کوئی ایکسٹرا چیز لے لی, بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں نا, یہ بھی مسئلہ ہے. بچے گھر پہ نہیں رہتے آج کل, یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کسی بھی شاپنگ مال میں دیکھیں یا کیش اینڈ کیری پہ دیکھیں, بچے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بھی سنبھالنا عورت کی ذمہ داری ہے. پیدا جو ہے مل کے کرتے ہیں, لیکن جو سنبھالنے والی ذمہ داری ہے وہ ماں کی غلط کانسیپٹ ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ وہ جو لڑکی گھر میں بیٹھ کے اپنے بچوں کو پال لیتی ہے, بچوں کو پالنا از دا ہائیسٹ فارم آف چیریٹی. آپ بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہو, یہ چیریٹی کنسیڈر کی جاتی ہے اسلام میں. تو اگر آپ کی اچھی تربیت ہے بچے کی, یہ جو ہے تو آپ یہ نہ سمجھو کہ وہ ویسٹ جا رہی ہے, آپ ویسٹ کر رہے ہو اپنا ٹائم, یا آپ یوز لیس انسان ہو. نہیں, بچے کی اچھی تربیت لانگ ٹرم میں آپ کو امپیکٹ دے گی, آپ کو نام دے گی. جب وہ بچے لوگ کہیں گے کہ بھائی دیکھو اس کا بچہ کتنا لائق ہے. اب میری سکسیس کے پیچھے میرے والدین ہیں. میری والدہ بہت سارے ایسے کام کر رہی ہوتی ہیں جو شاید ان کو لگے کہ وہ یوز لیس ہے, کوکنگ کر رہی ہے, لاؤنڈنگ کر رہی ہے, بہت سارے کام ایسے کر رہی ہیں, میرے آس پاس کر رہی ہیں, ان کو ہو سکتا لگتا ہو کہ وہ یوز لیس کام ہے. لیکن اگر میں ان کاموں میں پڑ جاتی تو میں کبھی وہ چیز اچیو نہیں کر پاتی جو میں نے آج اچیو کی. زبردست. یہ کوئی نہیں مینیج کرے, یہ کوئی نہیں سوچ رہا نا. تو اگر ایک شوہر اپنے آفس میں کوئی بونس لے کے جاتا ہے, کوئی بڑا کام کر رہا ہے, تو اس کے پیچھے وہ عورت ہے جو اس کی لاؤنڈری کر رہی ہے, جو اس کی کوکنگ کر رہی ہے, جو اس کا خیال رکھ رہی ہے, جو اس کو اسٹریس سے بچائے رکھ رہی ہے. بہت ساری چیزوں میں اس کو نہیں بتا رہے کہ فلانی والی آنٹی آئی تھی, انہوں نے یہ باتیں کی ہیں, بچا رہی ہے. یا بچوں کی تربیت پہ توجہ دے رہی ہے, تو بچوں کو پڑھانا نہیں پڑا اس شوہر کو. اور اگر اس کے آفس میں کوئی سکسیس آتی ہے تو وہ اس عورت کو اس کو مطلب کنسیڈر کرے کہ یہ میری بیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے تھوڑا سا, کیونکہ اس نے اس چیز کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت بھی کری, میری لاؤنڈری بھی کری. اگر ہر مرد اپنا کام خود کرنا شروع ہو جائے, لاؤنڈری, کوکنگ, جوتے پالش, یہ وہ جو بھی چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی کام ہے, آپ مجھے بتائیں کتنے مرد ہیں کہ وہ جو بونس لیول پہ جا رہے ہیں, ایگزیکٹو لیول پہ, ڈائریکٹر لیول پہ جا رہے ہیں, اور کچھ انکریمنٹ لے رہے ہیں, کتنے لے پائیں گے؟ میکسیمم نہیں لے پائیں گے, وہ ایوریج لائف جئیں گے. یہ سٹوری ہے ایک اس عورت کی جو کہ جاب بھی کری اور گھر کے کام بھی سنبھال رہی ہے. یہ والے پوائنٹ جو ہے کافی ایک تھوڑا سا وہ ہے. اگر ہم دیکھیں نا, اگر ہم کہیں فار ایگزامپل کہ لڑکی کو جاب کرنی چاہیے, ساری چیزیں ٹھیک ہے, وہ کر رہی ہے, کام جاب بھی کر رہی ہے, لیکن وہ ساتھ میں گھر کے کام بھی سنبھال رہی ہے. اب ساتھ وہ گھر بھی سنبھال رہی ہے نا, دو رسپانسبلٹی آ گئی. اب یہ کیسے گرو کرے گی؟ جب وہ گرو نہیں کرے گی تو کیا کہیں گے تمہارے جاب سے مجھے کیا فائدہ, یہ اب بیٹھو. ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ انفیئر ہے نا اپنا, کیونکہ فار ایگزامپل اب ایک ہم اس طرح کہتے ہیں ایک ٹریڈیشنل معاشرے کے اندر کہ اگر مرد کما رہے ہیں اور جو ایک لڑکی ہے وہ گھر سنبھال رہی ہے, لیکن اس کیس کے اندر وہ جاب بھی کر رہی ہے اینڈ دین شی از آلسو مینٹیننگ دا ہوم. وہ اپنے آپ کو ڈرین کر رہی ہے نا, وہ غلط کر رہی ہے نا. اس کو کسی نے بھی نہیں کہا کہ وہ جاب کرے, اسلام میں ہے ہی نہیں کہ عورت جاب کرے. اس میں ہے کہ اسلام کو عورت کو بتایا کہ گھر میں بیٹھی رہو, ٹکی رہو گھر میں, ٹھیک ہے. لیٹ دیٹ گائے ٹیک کیئر آف یو, چاہے وہ ہسبینڈ ہے چاہے وہ فادر ہے, اس کی ذمہ داری آپ کا نال و نفقہ, ٹھیک ہے. تو جب وہ نہیں کر رہا پورا, تو عورت کو باہر نکل, عورت کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ پیسے مانگتے ہوئے والد صاحب کے پاس جا رہی ہے, شرم محسوس کر رہی ہے. شرم محسوس کرنی چاہیے والد صاحب کو پہلے. اگر وہ بچی انمیرڈ ہے, والد صاحب کو ایک فکس اماؤنٹ اس کے منتھلی اکاؤنٹ میں ڈال دینی چاہیے. اگر نہیں دینی چاہیے تو اس کے پاس ایکسیس ہو ابا کے کارڈ کا, جیسے میرے پاس ہے. صحیح ٹھیک ہے. اگر تو وائف ہے تو اس کے پاس اس کے ہسبینڈ کے کارڈس کا ایکسیس ہونا چاہیے. اینڈ شی شوڈنٹ بی اس کا اپنا اکاؤنٹ ہونا چاہیے جس میں پیسے ہیں اور اس کے پاس کارڈ ہو. اینڈ شی شوڈنٹ بی کوسچنڈ اباؤٹ ویئر شی از اسپینڈنگ ہر منی. تو وہ آپ کا لائف پرابلم. بس میں ہاں میرا یہی تھا اس میں پوائنٹ آف ویو کہ فار ایگزامپل اگر مرد, اب ایک اینگل یہ بھی ہے کہ کچھ مرد چاہتا ہے کہ ان کی بیوی جاب کریں ڈیو ٹو فائنینشیل سچویشن آف اوور کنٹری جو چل رہا ہے ہماری کنٹری میں, انفلیشن کتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, وہ چاہتے ہیں اب کریں. لیکن ان کے لیے سوال میرا یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ کہہ رہے ہیں اپنی بیوی کو کہ آپ جاب کرو اور آپ خود بھی جاب کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ گھر میں کتنا کام کرتے ہیں اس کے ساتھ. کام بھی کرتے ہیں اور پھر آپ اس چیز کے لیے بھی مینٹلی ریڈی رہیں کہ آپ کی لائف میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کنسیڈر کنسیڈر کرتے ہیں ایز اے کوالٹی لائف اسٹائل, وہ کمپرومائز ہوں گی. وہ کمپرومائز کیسے ہوں گے؟ آپ کے بچوں کو ٹائم نہیں ملے گا, آپ کی ہو سکتا ہے لاؤنڈری ڈیلے ہو گئے, آپ کے کپڑے صحیح نہ ہوں, آپ کے جوتے صحیح نہ ہوں, کیونکہ وہ چیز پہلے آپ کی وائف سنبھالتی تھی. جب وہ جاب کرنے لگ گئی تو وہ چیز کمپرومائز ہو گئی. بی پریپیئرڈ فار دیٹ کمپرومائز. اگر وہ آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے تو آپ اسے شکایت نہیں کر سکتے کہ یو آر اے یوز لیس پرسن, تم نے اپنی ڈگری جو ہے پڑھ لکھ کے ضائع کی ہے. آپ اس کو یہ بات نہیں سنا سکتے, یہ آپ تانا نہیں دے سکتے اس کو. اسلام نے اس چیز کو, یہ لبرٹی اس لڑکی عورت کو فری کیا ہوا ہے اسلام نے, کہ وہ گھر کو دیکھے. اور اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں جو چیریٹی ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے کہ مطلب لائک اپنے بچے کی تربیت کرے, وہ چیریٹی ہے. بالکل بالکل چیریٹی. تو وہ آپ دیکھیں جب بچہ بڑا ہوگا اور وہ ایک ایموشنلی اسٹیبل انسان بنے گا, اسٹرانگ بنے گا, تو کیا ماں باپ کی ایکسٹینشن اولادیں نہیں ہوتی؟
بالکل ایسے ایسے ہی. جب بچے کی سکسیس ہوگی تو وہ ماں کی سکسیس ہے بیسکلی, باپ کی سکسیس ہے. اچھا اس میں اس میں اب ایک پوائنٹ اور ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک لڑکی خود جاب کرنا چاہتی ہے, فار ایگزامپل ہسبینڈ کہہ رہے پیسے ہیں, فائنینشیل سچویشن ٹھیک ہے, لیکن شی وانٹس ٹو ڈو دا جاب, شوق ہے اس کو, دین اس کے بعد اس کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ کا گھر کا کام ڈیلے نہ ہو, کیونکہ آپ نے خود شوق سے آپ آگے بڑھی ہیں, تو آپ کی جو مین رسپانسبلٹی تھی گھر, جو آپ نے میرج سے پہلے اگر ڈیسائڈ کیا نہیں, تھا, آپ پہلے یہ ڈیسائڈ کر لیں کہ شوق کس وجہ سے ہے. شی وانٹ ٹو فالو ہر پیشن. نہیں دیکھیں, ہو سکتا ہے اس کو فائنینشیل نیڈ ہو لیکن وہ نہیں بتا رہی ہو, وہ حیا کر رہی ہو, شرم کر رہی ہو اس چیز پہ کہ بتانے کی کہ مجھے 25,000 روپے چاہیے مہینہ. آپ اسی عورت کو 25,000 روپے یا 50,000 روپے مہینہ ڈال کے تو اسے پوچھے اب بھی شوق ہی جاب کرنے کا. ہاں یہ بھی ہے, یہ پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیں نا, تو ہڈن چیزیں ہمیں اس کو انلیش کریں گے تو سوسائٹی میں کامنیس یا پیس پریویل کرے گا نا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم. اچھا دوسرا یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے نا, کہ جو کہ ویسٹ میں کافی چلتا ہے, کہ فار ایگزامپل اگر لڑکی جاب کر رہی ہے نا, آپ نے جس طرح کہا کہ اس کو نیڈ نہیں تھی, وہ جاب کیوں کر رہی تھی, اس کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ہسبینڈ سارا دن جاب پہ, اس کے بعد آتا ہے سو جاتا ہے, میں بور ہو رہی ہوں اور میرا اس کی لائف سے کوئی لنک ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ان دیٹ کیس وہ کہتی ہے کہ یار چلو میں بھی جاب کر لوں تاکہ کچھ میرا بھی مینٹلی سین ہو, ورنہ آئی ایم گوئنگ کریزی. اچھا وہ اس میں جو بورڈم والا جو معاملہ ہے وہ میں سمجھتی ہوں, اور بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو شادی کے شروع کے دنوں میں بہت بور ہو رہی ہوتی ہیں اور ان کو جاب کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیں آئی تھنک جو کریٹیوٹی ہے اور جو سینس ہے اس چیز کی کہ اپنے ٹائم کو کیسے افیکٹولی یوٹیلائز کیا جائے, وہ ڈفرینٹ ویز میں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک چیز بنی ہوئی ہے کہ ایک بور ہو رہے ہو جاب کر لو, بور ہو رہے پینٹنگ بھی کر سکتے ہیں نا, بور ہو رہے ہیں کرافٹنگ بھی کر سکتے ہیں, بور ہو رہے ہیں اسٹچنگ بھی کر سکتے ہیں, پوٹری کر سکتے ہیں, گارڈننگ کر سکتے ہیں, گھر کے اور بھی کام کر سکتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں, سوشل ورک کر سکتے ہیں. بور ہو رہے ہیں نا, تو اس میں آپ نے جاب کو کیوں بنایا ہوا ہے؟ سم ہاؤ دیر از سم تھنگ دیٹ از ری انفورسنگ دیٹ بیہیویئر, اور دیٹ مائٹ بی دا فائنینسز. صحیح, ہاں مائٹ بھی. اچھا اس کے اندر ایک میں چیز اور ایڈ کروں گا, فار ایگزامپل اگر یہ کیس جس کے اندر عورت بور ہو رہی ہے نا, اس میں ایک مرد کا, ایک میل کا, ایک مین کا کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے میرے حساب سے, وہ یہ کہ میں ایک سن رہا تھا پوڈ کاسٹ کے اندر بتا رہی تھی ایک ہاؤس وائف نا, کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کس طرح سنبھالا. فار ایگزامپل وہ ایک اور سٹی گئے کسی یو ایس کے, دین وہاں پہ ان کی ہسبینڈ کی ٹریننگ تھی صبح 8 بجے سے لے کے رات کو 10 بجے تک, آلموسٹ 14 آورس اسٹریٹ, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا وائف کو کہ آپ کارڈ لیں, یو گو شاپنگ, آپ انجوائے کریں. وائف کہہ رہی میں نے 2 دن شاپنگ کی چیزیں, میں کہوں میں کون ہوں, میں کس کے ساتھ آئی ہوں, میرا ایفیلیشن کیا ہے, یہ بندہ کیا گرو کر رہا ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی, اور آئی ایم گوئنگ کریزی. پھر وہ اس نے وائف نے شیئر کیا. اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے, ہمارے معاشرے میں شیئرنگ کم ہے, تو اب اگر کپل کے اندر آپس کے اندر بات چیت کرنا ہے, چیزوں کو شیئر کرنا ہے, دن یہ چیزیں پرابلم سالو ہو سکتی ہیں. ہونا چاہیے. دیکھیں یوزلی یہی مسئلہ ہے کہ ہم بات نہیں کرتے, ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے. جیسے میں نے آپ سے اپنے مجھ سے کہا تھا کہ آپ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں, میں نے کہا جی سننے والے لوگ نہیں ہیں. پہلا سیشن میں تو ہم صرف کلائنٹ کو سنتے ہیں کہ اس کا پرابلم کیا ہے, وہ خود بول رہا ہوتا ہے میں سے یہ مسئلہ. اگر وہی کام گھر والے کر لیں تو آدھی سے زیادہ مینٹل ہیلتھ کی جو پرابلمس ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہ کریں, پریویل ہی نہ کریں ہماری سوسائٹی میں. ہمیں سنتے نہیں ہیں, اور بس یہ کہ ہم سنتے ہیں نا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اگر ایک بندہ کہیں گے نا میری لائف میں یہ پرابلم ہے, تو آپ کو فٹافٹ یہ لگتا ہے کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے, یہ مجھے کہہ رہا ہے, یہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے, میری وجہ سے اس کی لائف میں پرابلم ہے. ایسا نہیں ہوتا. اگلا بندہ جسٹ شیئر کر رہا ہے کہ یار فار دا سیک آف شیئرنگ آئی ایم شیئرنگ دس تھنگ ود یو, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بہن ہے, بھائی ہے, یہ ہسبینڈ ہے. تو وہ میں اسٹوری ذرا کمپلیٹ کروں. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ وہ بیٹھ کے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کما رہے ہو, آپ ہمارے لیے کما رہے ہو, ٹھیک ہے, بیوی بچوں کے لیے نا سارا کام, ٹھیک ہے. ہماری گروتھ ہوگی, ہم ایک نئی فائنینشیل لیول پہ جائیں گے, ہمارا ہر چیز بڑھے گا, ٹھیک ہے. لیکن میرا کیا رول ہے اس گروتھ کے اندر؟ مجھے لگ رہا ہے کہ میں آئی ایم جسٹ یور سلیو, کہ میں صرف کام کرتی ہوں تھوڑا بہت, اینڈ دین یو ڈو آل دا ورک نا. تو وہ بیٹھے, انہوں نے اس نے کیا کیا, ڈجن بندہ, اس نے کہا ہم جو کام کر رہے ہیں, ہم جس لیول پہ جانا چاہ رہے ہیں, اس کا جو آؤٹ والا کام ہے نا, باہر والا, کہ گروتھ کس طرح کر رہا ہوں میں کر رہا ہوں, اور جو آپ کر رہی ہو وہ ہے گھر کا کام, بچوں کو دیکھنا اور ساری چیزیں, فائنینسز دیکھنا, جو بھی چیزیں آپ کی ذمہ داری لگائیں. کیا اس نے کیا کیا, اس نے نوٹس بنائے, اس نے ٹاسک اسائن کیا کہ یہ ٹاسک آپ کے 1 2 3 4 آپ کے, اور یہ ٹاسک میرے, ہم دونوں ہی مل کے ٹاسک کریں گے, دین ہم ایک نئے لیول پہ جائیں گے. انہوں نے کہا نہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت پڑی, نہ مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت پڑی, صرف یہ ایک میٹنگ سے اور ایک الائنمنٹ سے نا مجھے پتہ لگ گیا کہ میں اس گروتھ کا پارٹ ہوں. اویئرنیس ہو گئی نا. دیکھیں ایک اویئرنیس نہیں تھی پہلے کہ میں کچھ کر رہی ہوں, اب اویئرنیس ہو گئی. ہمارا یہی کام ہے نا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ جو گھر میں خاتون ہیں وہ بھی کچھ کر رہی ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی یہ اس طرح کا ایک رجحان ہے ہماری سوسائٹی میں کہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہے وہ تو بس سو رہی ہے,
یا وہ کوئی کام نہیں کرے تو بھائی کوئی جنات آتے ہیں جو آپ کے سارے آ کے کام کر کے جاتے ہیں. یہ ایک بہت غلط کانسیپٹ ہے نا. ایک کوٹ ہے کہ ان پیڈ جو ورک ہوتا ہے نا اس کی کوئی ورث نہیں ہوتی. ویلیو نہیں ہوتی. جب گھر کی عورتیں جو کام کرتی ہیں وہ ان پیڈ ہوتا ہے تو وہ پھر اس میں کہتے نہیں کہ اس کو ہوا ہے. لیکن اگر اس طرح اس کو لے کے چلیں گے, اپریشیٹ کریں گے اور ان کو پارٹ بنا کے چلیں گے تو پھر میرے خیال سے ایشوز نہیں آئیں گے. ایکچولی عورت ہمیشہ ہی 50% کی شیئر ہولڈر ہوتی ہے مرد کی لائف میں, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ بچی ہے, چاہے وہ بہن ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن اویئرنیس نہیں ہوتی اس کی اور اس کو ایک ریکگنیشن نہیں ہوتی. تو ریکگنیشن اور اویئرنیس تو ہم نے دینی ہے نا. اور یہ کام کہاں سے اسٹارٹ ہوگا؟ یہ ہم سے اسٹارٹ ہوگا. unless and until we realize our position in society. جیسے ابھی آپ میرے سوشل ورک کو کہہ رہے تھے کہ کیا آپ کو مل رہا ہے, تو ضروری نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک امپورٹنٹ پارٹ پلے کریں اپنی سوسائٹی میں, اینڈ یو ریئلائز اٹ اینڈ یو ریکگنائز اٹ کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں. بس نیکی کا بدلہ تو نیکی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے نا آپ کو. اگر آپ کہتے ہیں کہ اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے, تو اس کا جو اجر ہوگا, جو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے, وہ تو مطلب لائک اس میں تو آپ کس طرح سے آپ اس کو کاؤنٹ کیسے کریں گے اس بلیسنگ کو. اور ہمارے آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی تو ہماری بلیسنگ ہوتے ہیں نا. ہاں بالکل. اکیلا بندہ تو کوئی نہیں رہ سکتا. نہیں ایسا ہی یہ سوسائٹی ہے, اپنے معاشرے, مین از اے ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل. ہمارا رسک ہوتے ہیں, ہمارے جو ماں باپ ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, ہماری فیملی ہوتی ہے, رسک ہوتے ہیں. بالکل رسک ہوتے ہیں. اصل میں ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو مینٹل ہیلتھ کے پرابلمز ہیں وہ اسی لیے ایگزسٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں سننے والے ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں. ہمارے فار ایگزامپل میں جاب کرتی ہوں, جیسے آپ جاب کی بات کریں, اور میرا جو باس ہے وہ بڑا فضی سا ہے, وہ عجیب مجھے تانے دیتا ہے یا مجھے تنگ کرتا ہے یا مجھے سپوز ہراس کرتا ہے. ابھی دیکھیں سینسیٹیو ٹاپک آ گیا, یا وہ مجھے ان اپروپریٹ ٹچنگس کرتا ہے. میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنی بہن سے, کہ میں جب گھر میں جاتی ہوں میں اپنی بہن سے بات کرتی ہوں تو وہ یونیورسٹی کی ٹینشن لے کر آئی ہوئی ہوتی ہے. اینڈ سم ہاؤ ہمارے یہاں شرم دلائی جاتی ہے اس بارے میں کہ یہ ٹیبو ہے, اس کے بارے میں بات نہیں کرنی, بری بات. یا ایک یہ جیسچر, یہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز ہے کہ ہم تو بالکل پاکیزہ لوگ ہیں اور ہمیں کوئی لائف میں پرابلم نہیں, اور ہمیں کوئی بندہ غلط کام نہیں کر سکتا یا ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا کوئی غلط. تب تک ہمارے مائنڈ میں یہ چیز رہے گی اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے کہ ہماری لائف میں یہ پرابلمز ہیں, تو ہم لوگ ایک بندے کے ساتھ امپیتھیٹک نہیں ہو سکتے. امپیتھیٹک کا مطلب یہ ہے کہ شیئر کرنا اس فیلنگس کو, اس کے بارے میں وارمتھ کریٹ کرنا کہ یار آئی ایم سوری آپ کے ساتھ یہ ہوا. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا, اچھے الفاظ تو استعمال کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمیں ایسی بات کرنی نہیں آتی, ہم کسی کے ساتھ سافٹ ٹون میں بات نہیں کر سکتے, ہم لوگوں کو دعا نہیں دے سکتے. کتنے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں بات کریں گے تو اس کو دعا نہیں دے سکتے, بیکاز دیٹ از ناٹ اے پارٹ آف دیئر پرسنالٹی. ان کا تو کام ہے اگلے بندے کو ٹانٹ کرنا یا اگلے بندے کو برا بھلا کہنا یا اس کی خامیوں کو ہائی لائٹ کرنا. ہمارے یہاں جو ہمارا اخلاق ہے نا وہ بہت برا ہے. ہم جو پاکستانیز ہیں نا 90% ہمارا اخلاق بہت برا ہے. تو اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے کوئی اچھی بات کر ہی نہیں سکتے. ہماری اپ برنگنگ ایسی ہے, ہمیں تو یہ بتانا ہے کہ اگلے بندے کا پانچا اونچا ہو گیا تو وہ دوزخ میں کیسے جائے گا. ہم نے یہ بتانا ہے کہ یار اس کے بال نظر آتے اسکارف میں, تو اس کے اسکارف لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم نے تو اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی تم تو نماز نہیں پڑھتے, تم تو کافر ہو. ہم نے اگلے بندے کو یہ بتانا ہے تم تو بہت برے انسان ہو, چاہے ہم خود جھوٹ بولتے ہوں. جھوٹ بولنا زیادہ بڑا گناہ ہے, آپ کو پتہ ہے. اور چاہے ہم کسی بندے کے ساتھ بزنس میں ناانصافی کرتے ہوں, اس کے ساتھ ہم نے 500 روپये اس کے ایکسٹرا کاٹے ہوئے ہوں, کھائے ہوئے ہوں, ٹھیک ہے, اور منافع خوری میں ہم انوالو ہوں, ہم کسی کے ساتھ فراڈ کر رہے ہوں, کسی کو غلط چیز ہم نے بیچ دی ہو, یا کسی نے ہمیں کام پہ رکھا ہوا تو ہم کام چھوڑ کے کریں. جیسے کام والی ہوتی ہیں, ہم نے دیکھا نا, آگے سے صفائیاں کر لیتی ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے, ہمارا کوئی حساب نہیں ہونا. انڈائریکٹلی یہ گلٹ کی فیلنگ کریٹ کرتا ہے. پہلے گلٹ کے بعد یہ مینٹل النس بن جاتی ہے, اور ہم سب اس میں انوالوڈ ہیں. وہ انسان بھی انوالوڈ ہے جو اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرتا کہ ہماری ماسی نہ بھاگ جائے. اگر ہم نے اس کو کہا تم نے وہ کارنر والی جگہ چھوڑ دی ہے, ہماری ماسی بھاگ جائے گی, کل تو نہیں آئے گی وہ کام پہ. میں نے اگر اس کو کہہ دیا کہ تم نے وہ کارنر سے صفائی نہیں کی, اور اگر ماسی کو یہ میں نے کہہ دیا کہ ماسی نے یہ بات سن لی کہ میں نے اچھا کام نہیں کیا, تو میں ہضم کیسے کروں گی اپنی برائی. مجھ میں تو اتنا ٹالرنس نہیں ہے کیونکہ میں تو پرفیکٹ ہوں. اس چیز کو ہم نے کمبیٹ کرنا ہے, اس چیز پہ ہم نے بات کرنی ہے, اس چیز پہ بات کرنا ضروری سمجھنا ہے. اور یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں ہراسمنٹ کی بات, یہ جو میں بات کروں گی یہ میرے ساتھ ہراسمنٹ ہوا ہے, تو آپ ہر دوسرے بندے کے بارے میں یہ بات جانیں گے, اور یہ بات آپ کو پتہ چلے گی جب ہم یہ بات کرنا شروع کریں گے کہ اگلے بندے کو بھی ہراسمنٹ فیل ہوئی ہے, تو ہم کہیں گے یار آئی نو ہاؤ اٹ فیلس اینڈ آئی فیل بیڈ اباؤٹ یو اینڈ آئی ایم سوری اٹ ہیپن ٹو یو. کیا ہم ایسی بات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایسے ہی ہے. یہ ہمارے لیے چیلنج ہے نا. ہاں چیلنج ہے ہمارے لیے. اس میں کیا ہم بد اخلاق ہیں.
ہاں اخلاق کا بہت میجر اس میں ایک جو ہے نا معاشرہ جو بنتا ہے اصل میں نا یہ جو اخلاق والی چیز ہے نا یہ اتنی آسان نہیں ہے تھوڑی سی مطلب کہنا تو آسان ہے اس کو لیکن اس کے لیے پوری جنریشن لگتی ہے کنورٹ کرنے کے لیے نا اسٹارٹ کون کرے گا؟ ہم کریں گے. ہم ہی کریں گے. ہاں اب اگر ہم کریں گے تو ہماری جنریشن ہمیں کچھ نہ کچھ کانشیسلی آئے گا. اسٹارٹ کرنا پڑے گا. ہمیں فار ایگزامپل دیکھیں شیطان تو ہمیں ہر وقت بہکائے گا نا, ہمیں سر پہ ہمیشہ ڈنڈے مارے گا. ہم نے اس کی چال میں نہیں آنا, ہم نے اس میں ٹریپ میں نہیں آنا کہ اگر فار ایگزامپل مجھے کسی بندے کی بات بری لگ رہی ہے میں اس کو اگنور کر کے اس کی اچھائی پہ فوکس کروں. دیٹ ٹیکس ایفرٹ, دیٹ ٹیکس کانشیس ایفرٹ. یہ کرنا پڑے گا. باقی اس میں یہ بھی ہے کہ فار ایگزامپل اگر نا اخلاق میں اس طرح کافی لوگ یو ایس کی مثال دیتے ہیں, یو ایس ہو گیا ایک بار آ گیا یار وہ لوگ کتنا اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں. اب ان کی وہ جنریشن کے اندر وہ جینس کے اندر چیز امبیڈڈ ہو چکی ہے, وہ نئی چیز نہیں ہے ان کے لیے. ہمارے لیے ابھی یہ نئی چیز ہے کیونکہ نا ہمارا جو معاشرہ ہے وہ سارکیسٹک ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے کسی کی انسلٹ کی تو ہم بہت زبردست انسان ہیں, وی آر دا بیسٹ, یو نو, ہمیں اٹینشن ملی ہے. جو ایون جب آپ کسی گیٹ ٹوگیدر میں ایک سارکیسٹک انسان سے ملتے ہیں یار وہ بندہ بڑے مزے کی باتیں کرتا ہے, دل دکھا رہا ہوتا ہے لوگوں کے. دل دکھانے کا آپ کو پتہ ہے کیا ہے حساب؟ سورہ مجادلہ 28 پارے میں فرسٹ سورہ, ایک نارمل عورت ہے, ٹھیک ہے, اس کے ہسبینڈ نے اس کا دل دکھایا, سیدھی دل دکھائی بھی بات اللہ تعالیٰ تک پہنچی. اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیٹ کہ میں تمہاری سے ڈیورس کروا دوں. تو اس کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا, لیکن آپ یہ دیکھیں اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایکشن لیا. پوری وہ صورتیں اور آیتیں, اور اس میں آپ کو فیل ہوگا جب آپ وہ پڑھیں آپ کو فیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آ رہا ہے اس بات پہ. ہم آئے دن لوگوں کا دل دکھاتے ہیں, ڈیلی بیسس پہ ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں, اور اسپیشلی ان لوگوں کا دکھاتے ہیں جو ہم سے سب سے زیادہ قریب ہیں, جو ہمیں سب سے زیادہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں, ہمارے لیے سیکریفائزز کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں ہمیں. ہم سب سے زیادہ دل انہیں کا دکھاتے ہیں جو ہمارے کام آتے ہیں. ایسے ہی تو اس کو انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے اس کے اوپر سارے کے. نہیں دیکھیں فار ایگزامپل اس کو کاؤنٹر کرنے کا طریقہ یہ ہے, آپ کی سوسائٹی میں آپ کے کوئی گیٹ ٹوگیدر میں کوئی ایسا انسان آیا جو سارکیسٹکلی بات کر رہا ہے. فار ایگزامپل جیسے خواتین میں بڑے جوکس ہوتے ہیں. ہاں کسی بھی سوسائٹی میں آپ دیکھیں مرد جو ہے عورتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, ان کی شاپنگ تو کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ ایسا بیہیویئر ہے جیسے آپ نے نوٹس کیا کہ ایک بندہ ایسے کر رہے ہیں نا, آپ اس سچویشن سے نکل جائیں. اس بندے کو آپ کچھ کہہ بھی نہیں رہے, آپ اس کو برا بھلا نہ کہیں, لیکن اس کو آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی. ود ڈیو ریسپیکٹ آپ نے اس کو بتا دیا کہ یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں, اینڈ یو موو آؤٹ آف دیٹ جو بھی گیٹ ٹوگیدر ہے. اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاؤ انسلٹنگ اٹ از, میں نے کتنا غلط کام کیا. اور اس بندے کے ساتھ آپ کوئی برا بھلا نہیں کرے, آپ نے کوئی اس کو گالم گلوچ نہیں کی, کوئی آپ نے بدتمیزی نہیں کی, آپ نے حسن اخلاق سے اس کو یہ بات سمجھائی یہ بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی. اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم معاشرتی اور اخلاقی طور پہ ایک اچھی کمیونٹی بنے یا ایک اچھی سوسائٹی ہم بنے. ہمیں اس چیز کو کنڈیم کرنا پڑے گا, ہمیں بولنا پڑے گا, ہمیں یہ چیز لوگوں کو بتانی پڑے گی. ابھی میں نے کتنی خواتین کو مردوں کو دیکھا, انہوں نے خواتین کے بارے میں بات کی. ایک جرنلسٹ تھے, انہوں نے شہید ارشد شریف کی جو وائف ہیں ان کے بارے میں کی کریکٹر ایسیسینیشن کی. میں نے کہا آپ کے پاس ثبوت ہے اس چیز کے؟ انہوں نے ٹائم لائن پہ اسٹیٹس ڈالا. اچھا پبلکلی, ہاں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اس کے حالت میں تھیں, کیا کہتے ہیں اس کو, عدت کی حالت میں تھی, انہوں نے شادی کی. میں نے کہا آپ کے پاس ثبوت ہے؟ میں نے کہا, کہنے لگے نہیں پکی خبر ہے. میں نے کہا تو ایک عورت کی زندگی سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں نے کہا پھر آپ اپنی اعمالوں کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ اس بندے نے وہ کامنٹ ڈیلیٹ کر دیا. پھر ایک خاتون, وہ عورت مارچ پہ نا وہ کھڑی تھی بینر لے کے, تھوڑی سی بوڑھی سی تھی, انہوں نے لکھا ہوا تھا میرا جسم میری مرضی. تو ایک جرنلسٹ نے وہ تصویر ڈال کے کہ اب آنٹی جی آپ کے توبہ کرنے کی عمر ہے یا آپ کی کریں. تو میں نے کہا یہ بات آپ کو سوٹ نہیں کرتی. میرے نزدیک وہ بندہ رسپیکٹفل تھا, لیکن اس پوسٹ کے بعد اس نے اپنی رسپیکٹ کھو دی اور میں نے اس کو انفرینڈ کر دیا. ایسے لوگ مجھے اپنے سرکل میں نہیں چاہیے, کیونکہ میں اپنے سرکل سے پہچانی جاتی ہوں نا. جو میرے آس پاس جو لوگ مجھ سے کنیکٹڈ ہیں اس کا مطلب ہے وہ میری آئیڈینٹی ہے. میں نے ایسے لوگ اپنے آس پاس رکھنے ہی نہیں ہیں جو کہ برے اخلاق کے لوگ ہیں. مجھے یہ چیز منانی ہے, اور جب تک ہم ایسے لوگوں کو کنڈیم نہیں کریں گے, ایسے لوگوں کو منع نہیں کریں گے وہ غلط کام کریں. حالانکہ میں عورت مارچ کے فیور میں نہیں ہوں. اچھا اس پہ ہم آتے ہیں, اب ٹاپک پہ آئے گئے ہیں. عورت مارچ کا جو ٹاپک ہے فیمنسٹ لابی پوری ہے, اب اس کے اوپر صرف ایک ڈسکشن ہے, ہر بندے کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے. تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا ایک بیسک پرنسپل سے کھولیں نا تھوڑا سا, کہ ایک تو یہ کہ آپ اس کی سپورٹ میں ہیں یا نہیں ہیں, تو کیوں نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد میں پھر اپنا تھوڑا سا آرگومنٹ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. میں آپ کو بتاتا ہوں میں کیوں نہیں ہوں. کچھ چیزیں جو مجھے بہت بادر کی ہیں اس میں. ایک تو وہ کتھک ڈانس جو وہاں پہ ہو رہا ہے, نہ ہمارا کلچر, نہ ہمارا ریلیجن, نہ ہماری سوشل ویلیوز. ڈانس کرنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ چاہیے تو انٹرٹینمنٹ کے اور بھی چینلس ہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ کر سکتے ہیں. عورت مارچ ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ اویئرنیس بہت دی اس نے, اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین ہیں, جیسے ایون
جو ابھی ریسنٹلی ظاہر جعفر کو ہوئی ہے, اس میں عورت مارچ میں عورت مارچ میں ہی بہت زیادہ ایڈوکیسی ہوئی تھی اس چیز کی. مانتے ہو اویئرنیس ہے, یہ چیز اس کا پلس پوائنٹ ہے, لیکن کیا اویئرنیس کے بعد کوئی ایکشن ہو رہا ہے؟ کتنی خواتین اس مارچ کی وجہ سے امپاور ہو رہی ہیں, یہ میرا کوشچن ہے. ٹھیک ہے, اور میں یہ کوشچن کرنے کی حقدار اس لیے ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ جو خواتین کو چیزیں چاہیے آگے بڑھنے کے لیے, اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے, فائنینشلی اسٹرانگ ہو یا فزیکلی اسٹرانگ ہو, اس میں اس چیز کا کتنا رول ہے؟ کیا عورت مارچ کی وجہ سے خواتین کا جو ہے وہ ان کے پاس جو وائلنس ہے, وہ جینڈر بیس وائلنس ہے, وہ ختم ہو گیا؟ نہیں ختم ہوا. کیا کتنی خواتین ہیں جو سے امپاور ہو گئی, فائنینشلی اسٹرانگ ہو گئی اس مارچ کی وجہ سے؟ میرا نہیں خیال ہے. ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ جن کے ساتھ وائلنس ہوا ہے, آفٹر وائلنس, میں آپ کو یہ پتہ ہے آفٹر وائلنس ان کو اگر انصاف مل رہا ہے وہ اچھی بات ہے, وہ اس کا پلس پوائنٹ ہے. لیکن اس مارچ پہ جانے سے خواتین ڈانس کر رہی ہیں, اگلی بندیاں تالیاں بجا رہی ہیں, دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی ووڈ ایڈوکیٹ. میں اس کے فیور میں کبھی بات نہیں کر سکتی. یہ ہمارا ریلیجن نہیں ہے, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, یہ ہماری ویلیوز نہیں ہے. کتھک ڈانس انڈین ٹریڈیشن کا پارٹ ہے. اس میں اس کو کرنے سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ اس سے کرنے سے کیا خواتین امپاور ہو رہی ہیں؟ جو خواتین جن کے گھر میں راشن نہیں ہے, بھوکی مر رہی ہیں, ان کے گھر میں ان کو پیسے مل رہے ہیں اس سے؟ میرا نہیں خیال ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے عورت مارچ کرنے سے کیا وہ ختم ہو گیا, کیا خواتین کو ہراس کرنا, کیٹ کال کرنا بند ہو گیا؟ میرا نہیں خیال ہے. آپ بھی میری بات سے ایگری کریں گے. اچھا, اس میں میرا دو تین پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ تھوڑے سے. دیکھیں, عورت مارچ کو ایز اے ہول ہم لیں گے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن عورت مارچ کا جو ایک ایجنڈا ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. ابھی دیکھیں پوری دنیا کے اندر نا جو 90% عورتیں ہیں نا وہ ان امپلائڈ ہیں. ایک اسٹیٹسٹکس جو ایک سروے ہوا ہے اس کے لحاظ سے, ٹھیک ہے, یعنی عورتوں کو اس طرح سے نہیں لیا جاتا کسی بھی نوکری کے اندر اوور آل دا ورلڈ ہے نا. اور 20% آنر کلنگ ہوتی ہے پورے ورلڈ کے اندر لڑکیوں کی, ٹھیک ہے. اور پاکستان سے اگر بات کریں نا تو پاکستان کو جو باہر کے لوگوں نے رینک کی ہے وہ 6th ورسٹ کنٹری ان دا ورلڈ ہے فار وومن, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں تو ہمارے ملک میں ایسی خراب ہیں کہ جن کو ٹھیک کرنا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے. اب ان کو ہم نے ٹھیک کیسے کرنا ہے, اس کا ایک وے ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو سکتی ہیں. تو عورت مارچ کا جو ایک سب سے مین چیز ہے نا اویئرنیس کمپین, کہ آپ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ یہ چیزیں بری ہو رہی ہیں XYZ, اور اس کو آپ ایک میڈیا کوریج دے رہے ہیں, ہر چیز ہو رہی ہے, لوگوں کو تک وہ بات پہنچ رہی ہے. ہاں, تو آئی تھنک یہ چیز بات جو ہے وہ یہ بات ٹھیک ہے, لیکن بات کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے. جو چیزیں عورت مارچ میں نے دیکھی ہے وہ اپوزٹ جینڈر کے ساتھ بڑی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنا, مطلب لائک بہت ہی گندی گندی سلوگنس جو اپوزٹ جینڈر کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں, کبھی بھی نا آپ ایک اپوزٹ جینڈر کو انسلٹ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے لائف میں, کیونکہ اپوزٹ جینڈر ہمارے آس پاس ہر جگہ موجود ہے. ہمارا بھائی اپوزٹ جینڈر کا ہے, ہمارا ہسبینڈ اپوزٹ جینڈر کا ہے, ہمارے جو والدین ہیں, ہمارے جو فادر ہیں وہ اپوزٹ جینڈر کے ہیں. اب دیکھیں میں بھی اگر امپاورڈ ہوئی تو اس کے پیچھے میرے ہسبینڈ میرے فادر ہیں نا, ٹھیک ہے. تو میرے جو فادر ہیں اگر وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے تو میں نے کیسے بڑھنا تھا. اب میرا جو آگے مطلب ویسے تو میں سنگل ہوں, لیکن اگر میرا کوئی ہسبینڈ آئے گا آگے میری زندگی میں تو اس کو اگر وہ مجھے پروموٹ نہیں کرے یا وہ مجھے وہ ایسا کام کرنا نہیں دیتے جس سے سوسائٹی کا فائدہ ہو رہا ہے, تو میں امپاور کیسے ہوں گی؟ میں جب میں خود امپاور نہیں ہوں گی تو میں باقی لڑکیوں کو کیسے امپاور کروں گی؟ ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر میرا بھائی مجھے سپورٹ نہ کرے, آپ یقین مانیں ابھی تو میرے بھائی اوورسیز ہوتے ہیں, لیکن جب وہ تھے تو انہوں نے مجھے ہر قدم پہ سپورٹ کیا, ٹھیک ہے. اگر میرے بھائی کی مجھے سپورٹ نہیں ہوتی تو میں کبھی بھی نہیں ہوتی, میں شاید یونیورسٹی بھی نہیں جا پاتی, میں آفس بھی نہیں جا پاتی, ٹھیک ہے. میں نے آفس میں جاب کی ہے, میں حالانکہ آفس جاب کے بڑے خلاف ہوں, لیکن میں نے کی ہے, اور اس میں میرے جو ڈرائیور کی ڈیوٹی تھی وہ میرا بھائی دیتا تھا, ٹھیک ہے, کیونکہ میرے پیرنٹس کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو ہمارے اپوزٹ جینڈر آس پاس ہر جگہ موجود ہے. اگر ہم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا اس کے بارے میں اللہ معاف کرے کوئی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں, اس سے آپ آگے نہیں جا رہے, اس سے آپ اور پرابلم کریٹ کریں گے, نگیٹیوٹی آئے گی. نگیٹیوٹی بریڈز نگیٹیوٹی. میں اگر فار ایگزامپل میں آپ ویسے ہی کھڑے ہیں کہیں, ٹھیک ہے, میں آتی ہوں اور آپ کو نہ آ کے بڑی گندی گندی باتیں کرتی تھی, میں کہتی تھی تم بہت گندے انسان ہو, تمہاری وجہ سے عورتوں کو یہ پرابلم سے جھیلنی پڑتی ہے. اب یہ میں نے کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ یہ میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. آپ میرے بارے میں جانتی کیا ہے, آپ کیوں مجھے برا بھلا کہہ رہی ہیں, میں تو پہلی دفعہ آپ سے ملا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر کیا ہوگا. اب میں لیکن میں لگی ہوئی ہوں, میں آپ کو کہہ رہی ہوں تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, تم نے یہ XYZ مسئلے. تو ایک ٹائم آئے گا آپ نیگیٹیولی برسٹ کر جائیں گے, آپ کہیں گے یار مجھے کئی جاری مطلب حد ہو گئی ہے نا. تو پھر اس کے بعد جیسی آپ کو مجھ جیسی ڈریسنگ والی عورت ملے گی یا میری جیسی ٹون کی یا میری جیسی کوئی بھی چیز اس سے مکس ہوتی ہے, آپ نے اس پہ اپنا غصہ نکالنا ہے,
کیونکہ وہ بلٹ اپ ہو گیا نا. اس ٹائم آپ کو شاید موقع نہیں ملا بات کرنے کا, لیکن بعد میں آپ کو ملے گا. اب کیا ہو رہا ہے, عورت مارچ میں جو میل جینڈر کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے, جو بھی ان کے ساتھ غلط باتیں ہو رہی ہیں, اگر اس کو ایک میل وہ کر رہا ہے, ایبزارب کر رہا ہے اپنے اندر, وہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ نکالے گا. یہ پرابلم ہے مجھے عورت مارچ سے. اور وہ کہاں جا کے نکالے گا, جہاں پہ وہ اس کو پتہ ہوگا کہ مجھے کاؤنٹر نہیں کر سکتا. اپنی بیوی پہ, بچی پہ, بچیوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, ماں باپ کتنے ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیوی پہ نکالیں گے, بچی پہ نکالیں, ماں پہ نکالتے. کتنے لوگ اپنے ماں پہ اپنا غصہ نکالتے ہیں, لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتا, کیونکہ ماں تو کبھی بھی اپنی اولاد کے خلاف نہیں کرے گی رپورٹ. ایسا ہی. تو اس میں میرے خیال سے جو کافی لوگوں سے میں نے بات کی تھی اس پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی بعد میں بھی, اس میں یہ کیا کہ کچھ چیزیں نا ایمبیگیس ہیں عورت مارچ کے اندر. مطلب عورت مارچ کی جو سول ہے, جو بیس ہے, جو کہ یہ ہے کہ عورت کو رائٹ دلانا اور ان کے ساتھ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ انجسٹ ہیں ان کو ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے, یہ ان کا مین چیز تھی. دیکھیں ابھی جو انٹرنیشنل وومنس ڈے ہے نا, اس کی جو تھیم ہے نا, وہ ایکوٹی ہے. ایکوٹی کا کیا مطلب ہے؟ 50-50 نا, ہر چیز 50-50 ہو. نہیں, وہ ایکوالٹی ہے. اچھا سوری, ایکوالٹی اور ایکوٹی میں کیا فرق ہے؟ ایکوٹی کا یہ مطلب ہے کہ جس کو جو چیز کمی ہے نا, اس کمی کو پورا کیا جائے, اس کو اتنا ہی. جہاں پہ فار ایگزامپل ایک عورت اس لیول پہ ہے ایجوکیشن وائز یا آئی ٹی وائز, اسکل وائز, ایک عورت اس لیول پہ ہے, میں ایسا کیا کروں کہ اس کو بھی فائدہ دے سکوں اور میں اس کو بھی فائدہ کر سکوں. یہ ہے ایکوٹی. اور اس کیس میں میں یہ نہیں کہوں گی کہ جو کم والی انسان ہے اس کو میں, کم اسکلفل انسان ہے اس کو میں بیش کروں, یا میں اس کو کہوں یا تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا, یا میں اس کو پیچھے چھوڑ دوں. اب ایکوالٹی کے کیس میں کیا ہوتا ہے, جس کو کچھ نہیں آ رہا ہوتا اس کو آپ پیچھے چھوڑ دیتے ہو. اب جب میں نے آپ سے جیسے بات کی اپنے انیشیٹو کی, خدیجہ بزنس نیٹ ورک گلوبل میں, اس میں جب میں نے ابھی ریسنٹلی سیشن دیا بزنس ریپریزنٹیشن میں, وہ خاتون جن کو انگلش سمجھ نہیں آتی, آج وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یوز کر رہی ہے. میں نے اس کو اتنا اکوپ کیا, اور وہی چیز وہ عورت استعمال کرے جو پہلے سے اکوپڈ ہے اس نالج کے ساتھ. تو ہم نے ایکوٹی کا پرنسپل کو وہاں پہ پریکٹس کروا دیا نا. ایکوٹی ہمیں کرنی ہے پریکٹس, ایکوالٹی نہیں کرنی, کیونکہ ایکوالٹی میں بہت سارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے ہم سے. اب دیکھیں نا ایک چیز, اب دیکھیں ایک جو بڑا پارٹ میں نے اس پہ ڈسکس کرنا تھا وہ یہ تھا ایکوالٹی کا نا. یہ پاکستان میں اوور آل دا ورلڈ یہ چیز چل رہی ہے کہ بھائی جتنی ہی مین جس جگہ پہ ہیں اتنی عورتیں ہونی چاہیے, اور اس پہ ساتھ بہت لوگ بولتے ہیں. لیکن ایک چیز جو کامن سینس کی تھوڑی سی ہے نا, کہ اب عورت مارچ کی جو بیسک رائٹس ہیں, جو ظلم ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن جب آپ رائٹس کے اوپر آ رہے ہیں ایسی چیزوں کے اوپر کہ جو کہ کامن سینس کے خلاف ہے. فار ایگزامپل آپ کی ایک کمپنی ہے جو کہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, اینڈ اس کے پاس 100 سیٹس ہیں اور سافٹ ویئر انجینئرس ہائر کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایسا ہو کہ 50% جو ہے وہ لڑکیاں ہوں, 50% لڑکیاں ہیں. اب جس کی وہ کمپنی ہے جو بزنس چلا رہا ہے, وہ اس کو 80-90% دا ٹائم اس کو یہ میٹر نہیں کرتا کہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے, اس کو یہ میٹر کرتا ہے کہ کون میرا بزنس بڑھائے گا, آگے لے کے جائے گا. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہاں اس کے اندر یہ چیز ہے کہ فار ایگزامپل ایک بندہ اگر انسکل ہے, فار ایگزامپل 200 اپلیکیشن آتی ہیں, اس میں سے 50 لڑکی ہیں اور 150 لڑکے ہیں, اور جو اونر ہے اس کو 180 یا 80 یا 90 لڑکے مل گئے جو کہ لڑکیوں سے اچھے ہیں پروجیکٹ وائز, کمیونیکیشن وائز. تو ان کا کہنا یہ ہے اور مارچ کا کہ باقی لوگوں کہ آپ جو ہے وہ 50% لڑکیاں ہی رکھیں, وہ تو ٹوٹل لاس ہے. دیکھیے وہ تو مائکروسافٹ میں بھی آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. مائکروسافٹ میں آپ کو لڑکے زیادہ نظر آئیں گے, لڑکیاں کم نظر آئیں گی. ہاں ٹھیک ہے, حالانکہ بہت ساری بریلینٹ خواتین ہسٹری میں گزر چکی ہیں جو انجینئرز ہیں, سائنٹسٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس دن میں پڑھی تھی کہ البرٹ آئنسٹائن جو تھا, اس کی جو بیگم تھی وہ سے زیادہ اسمارٹ تھی, لیکن اس نے اس کو گھروں کے کاموں میں لگا کے اس کو آگے بڑھنے نہیں دیا. لیٹر آن جو نوبل پرائز کا جو اماؤنٹ تھی وہ اس نے دیا, جو کہ ایک اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں ہمیں ایکوٹی کو اگر پریکٹس کرنا ہے, جیسے آپ نے ابھی بات کی 200 اپلیکیشنس کی, مجھے ان خواتین جن کا ایک تو میں اس کا تھریش ہولڈ تھوڑا نیچے رکھوں گی, سلیکشن کرائٹیریا کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ نیچے رکھوں گی ایز کمپیئر ٹو میلس. میلس کو کوئی کام نہیں کرنا, گھر میں بیٹھ کے صرف پروگرامنگ کرنی ہے. عورتیں نا اس کو سبزی بھی بنانی ہے, بہت سارے کام کرنے ہیں, گروسری شاپنگ بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, اور شاپنگ اتنا کمپلیکس ٹاسک ہے, اگر ہم یہ مردوں کو دے دیں نا, مرد بھی گھومتے ہیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں کون سی بیل کس جگہ پہ میچ کر کے لگانی ہے, کون سا ڈیزائن کس چیز کے ساتھ چلے گا, یہ بہت ٹیکنیکل چیز ہے. اگر آپ دیکھے جائے نا ایز کمپیئر ٹو, اگر مینس کی لائف نا بڑی سمپل ہے. اچھا, ایک ٹی شرٹ پہنی, ایک جینس پہنی, ریڈی ٹو گو. بال بنانے ایسے ایسے کر کے بنا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہت کم لڑکے ہیں جو کہ پراپر داڑھی کو بھی کریں گے, ہیئر کو بھی کریں گے. یوزلی جو میلس کی لائف ہے وہ بہت سمپل ہے ایز کمپیئر ٹو لڑکیاں. لڑکیوں نے تو پہلے اپنی ہر چیز میچنگ کر کے نکالنی ہے. ایک چیز بھی آؤٹ ہو تو اس کو پتہ ہے کہ وہ ٹارگیٹ ہو جائے گی سوسائٹی میں. اور اگر آپ اسلام آباد کے براٹ اپ ہو جیسے میں ہوں,
تو اسلام آباد کا براٹ اپ میں آپ کو پتہ ہے لوگ پہلے آپ کے کپڑے کو دیکھتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلام آباد میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو اگنور کر کے چلے جائیں, یا اگر آپ لڑکوں والی ڈریسنگ کریں جیسے بلیک جینز اور آپ وائٹ ٹی شرٹ پہنیں, یا بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ پہن کے ہر جگہ چلے جائیں, تو ہر جگہ آپ ایکسیپٹیبل ہوں گے, لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, لوگ تو آپ سے بات بھی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ کام اگر لڑکا کرتے ہیں نا, ہی از ایکسیپٹیبل ایوری ویئر, ہی ہیز ہز اون ورتھ, ہی ہیز ہز اون ویلیو. اس چیز کو تھوڑا سا آپ کنسیڈر کریں نا. تو یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ فار ایگزامپل جو لڑکیاں ہائر کرنی ہیں انہوں نے ان کا جو تھریش ہولڈ ہے وہ کم رکھیں. ایک تو کوالیفیکیشن میں تھریش ہولڈ کم رکھیں, پھر ساتھ میں جیسے آپ نے ہائر کر لیا آپ ان کو ٹریننگ دیں. نہیں, اب میرا ہائر کرنے سے پہلے آئے نا کہ ایک جو بزنس مین ہے, دیکھیں نا اس کو اس چیز سے میٹر کرتا ہے کہ اس نے بزنس اپنا بڑھانا ہے, تو وہ ایسا لوگوں کو کیوں سلیکٹ کرے گا اگر اس کے پاس اچھے آ رہے ہیں. برکت ہوگی بزنس میں. 50% دیکھیں فار ایگزامپل آپ جو بات کر رہے ہیں اس میں ایکویٹی کا. اچھا, آپ اس کو بلیو کرتے ہیں کہ 50% لڑکیاں ہونی چاہیے ہر جگہ سیٹس میں؟ موقع تو ملنا چاہیے میرے خیال سے, کیونکہ اس میں بہت ساری ایسی بھی ہوتی ہیں خواتین جن کو واقعی ضرورت ہوتی ہے پیسوں کی, ان کے گھر کے حالات ایسے ہوتے ہیں اس میں چلا رہی ہوتی ہیں. کچھ خواتین میں نے دیکھی جو اپنے والدین کو فریج ڈی فریزر خرید کے دے رہی ہوتی ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے ہر چیز بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے, وہ کوالٹی نہیں ہے جو ہمارے داداؤں کے زمانے کی تھی, دادا دادی کے زمانے کی تھی. تو اب اگر موقع ہی نہیں ملے گا تو پھر کیسے چلے گا نا, ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے ہماری پاپولیشن میں 50% سے زیادہ جو ہے وہ خواتین ہیں. تو اگر ہم ان کو موقع نہیں کریں گے, ہم بالکل اگنور کر دیں گے, تو کیا ہوگا؟ ایک تو ان کا سیلف اسٹیم بہت ہرٹ ہوئے گی, اوپر سے یہ کہ وہ جو چانس وہ ویل کر سکتے ہیں جس میں ان کی گروتھ ہو سکتی ہے وہ مس آؤٹ ہو جائے گی کہیں. اور ان کا حق بھی ہے, جہاں پہ یونیورسٹی میں ان کو ایجوکیشن کا رائٹ ہے وہاں پہ ان کو جاب کا بھی رائٹ ہے کہ وہ کر سکیں. تو آپ ساتھ میں اگر ان کا آپ نے سپوز میلس کا اپنے یہاں پہ رکھا ہوا, فیمیلس کا اپنے یہاں رکھا ہوا, ساتھ میں آپ فوراً ٹریننگ کروایا تھا کہ وہ برابر ہو جائیں. جب وہ برابر ہو جائیں گے نا تب وہ ایک اچھا بنے گا ان کا جو کمبینیشن ہے, چاہے وہ میلس کے ساتھ کام کریں, فیمیلس کے پاس ایکول اپرچونیٹی, ایکول رائٹس ہوں گے. اور پھر ایک اور چیز جو بہت میٹر کرتی ہے وہ یہ کہ انکریمنٹ بھی ایکول لگائیں. اور یہ نہ پوچھیں کہ کہاں خرچ کریں گے پیسے. ہاں, یہ تو پوری دنیا کے اندر ہی اسی طرح ہے کہ لڑکیاں کم پہ راضی ہو جاتی ہیں, اس وجہ سے ان کو کم پے کرتے ہیں, لڑکوں کو زیادہ پے کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس لیے بھی خواتین کو ہائر کرتے ہیں کہ چلو اگر نہیں بھی لگی, انکریمنٹ نہیں بھی دیں گے تو اسٹے کریں گے ہمارے ساتھ کمپنی کے ساتھ, اور اگر میلس کو نہیں کیا تو وہ تو نکل جائیں گے کسی اور کمپنی میں. اس میں نا ایک تھوڑا سا وہ بھی آتا ہے نا, ایک سائیکالوجی آتی ہے نا کہ جو ہیومن سائیکالوجی, اس میں جو لڑکی ہے وہ چیزوں کو ایکسیپٹ جلدی کر لیتی ہے, ٹھیک ہے. لڑکا جو ذرا فائٹ کرتا ہے, ایک نیچر ہے تھوڑا سا. تو اس لیے جو بزنس مین لوگ جن کا کاروبار چل رہے ہیں ان کو اگر ایکسپلائٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر وہاں لڑکیاں ہائر کر لیتے ہیں کہ پے بھی کم کرنا پڑے گا, اینڈ دین آپ کا انکریمنٹ بھی اس ٹائم. لوائل بھی ہوتی ہیں لڑکیاں, لڑکے لوائل نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ لڑکیاں بہت ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مینس. اس میں لڑکے بعض اوقات آپ یہ بھی دیکھیں گے, میں سب کو نہیں کہہ رہی, میں ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہتی کسی بھی جینڈر کو, میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں اپوزٹ جینڈر کی. اور ہمیں اسلام میں یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے جب اپوزٹ جینڈر سے بات کرنی ہے تو چاہے آپ اس کو نہیں جانتے, چاہے آپ کو اس کا فرسٹ انٹریکشن ہو, آپ نے یو ٹریٹ دیٹ پرسن ود ایبسلوٹ رسپیکٹ. یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. انلیس اینڈ انٹل اگر کوئی بندہ غلط کام کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں, آپ اس کو مزہ بھی چکھا دیں, ٹھیک ہے, بیکاز یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ دیٹ. لیکن شروع میں مطلب ایسا نہ کریں جاتے سنا دی کسی کو, کیا چلتے پھرتے گالیاں دے رہے, گالیوں والی مشین بنی ہوئی ہے, مشین گن چل رہی ہے, سب جو ہے اس کے ٹارگیٹ ہوئے ہوئے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک عورت کو بہت ہی میرے خیال سے ایک رسپانسبل ہو کے سوسائٹی میں چلنا چاہیے. تو جو بات ہے اس میں میرے خیال سے خواتین کو دینا چاہیے موقع, اور ساتھ میں ٹریننگ بھی دینی چاہیے. کیونکہ جب ہم ٹریننگ دیں گے تو آپ یہ دیکھیں اگر وہ عورت جب گھر جائے گی, چاہے وہ جاب چھوڑ دے, لیکن وہ اپنے بچے کو ضرور ایجوکیٹ کرے گی اس اسکل میں جو اس کے باس نے سکھایا ہوا ہوگا آفس میں, ٹھیک ہے. چاہے وہ سافٹ ویئر انڈسٹری میں ہو, چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری میں ہو, وہ اپنے آفس کی سیکھی ہوئی چیز اپنی اولادوں میں ضرور ٹرانسفر کرے گی, اور یہاں سے کمیونٹی بلڈ ہوتی ہے, یہاں سے ایک اچھا ایجوکیٹڈ معاشرہ بنتا ہے. لیکن اگر ہم عورتوں کو موقع ہی نہیں دیں گے تو وہ کیسے اپنے آپ کو گرو کریں گے, کیسے اپنے اوپر انویسٹ کریں گے. اور پھر وہ جنریشن جو آنے والی وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے, وہ کمپرومائز ہو سکتی ہے. اور اس کی ایجوکیشن لیول, اس کا جو اویئرنیس ہے, اس کا جو آپ کہہ لیں کہ نالج کا مائنڈ سیٹ ہے, وہ کیسے کرے گا. بہت ساری آپ خواتین آپ دیکھیں گی شادی کے بعد بالکل غائب ہو جاتی ہے سوشل میڈیا سے, جو کہ پہلے جاب سے پہلے شادی سے پہلے جو ہے وہ جاب اورینٹیڈ ہوتی ہے, بڑی کامیاب بھی ہوتی ہیں, چاہے وہ آئی ٹی سیکٹر میں ہو, چاہے وہ میڈیکل ہیلتھ کے سیکٹر میں ہو, کہیں بھی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ تو وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں. اگر آپ کو اپنی وائف سے یا اپنی بہن سے یا اپنی بیٹی سے انسیکیورٹی ہے, ٹاک اباؤٹ اٹ. وہی بات ہے, ہم بات نہیں کرتے. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے. ہاں بالکل بالکل. چاہے ہماری بیٹی کی سکسیس ہو نا, وہ ہم سے ڈائجسٹ نہیں ہوتی. ہم یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہماری بھی سکسیس ہے.
ہاں یہ ایک ماں باپ کے لیے جو اولادیں ہوتی ہیں اسٹگما ہے، ایکسٹینشن ہوتی ہے ان کے سکسیس کی. اگر میرا بچہ دنیا میں جا کے نام کمائے گا تو وہ میری بھی اس کے پیچھے شامل ہے نا محنت. یہ ماں باپ نہیں سمجھتے بہت سارے. اچھا، اس کے اندر جو ہم ایک چیز بات کرتے ہیں عورت مارچ کے اندر، اس کے اندر ایک یہ بھی ٹاپک ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں جو پرووکنگ سلوگنس ہیں جو کہ ایک میل جینڈر کو پرووک کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سلوگن لے کے آ گئے آل مینز آر ڈاگ، اور پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے اچھا بہیو کریں. تو وہ ایک چیز پاسبل نہیں ہے نا، ایک سائیکالوجیکل ہے کہ آپ ایک جینڈر کو وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے حق میں تھا کہ عورت مارچ ہونا چاہیے، اس نے ٹی وی لگایا لکھا آل مینز آر ڈاگ، یعنی میں بھی ڈاگ ہوں، انہوں نے کہا کینسل کرو اس کو، یہ نہیں ہے صحیح. تو اس طرح کی جب چیزیں ہوں گی. اب میں ایک پوڈ کاسٹ بھی سن رہا تھا، اس پہ آئی ہوئی تھی کچھ فیمنسٹ اور وہ جو عورت مارچ کی آرگنائزر ہیں، تو وہ کہہ رہی تھی دیکھیں ہم اس کے علاوہ جو کام کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کہ جو سلمز ہوتے ہیں نا، سلمز کے اندر جو عورتیں ہیں، مرد اکثر وہاں پہ کام نہیں کرتے، وہ نشے میں ہوتے ہیں، اکثر ڈرگس میں ہوتے ہیں، اور جو عورتیں ہیں وہ پھر فیکٹری میں جانا پڑتا ہے اور ڈیلی ویجز پہ کام کرنا پڑتا ہے 12 گھنٹے، اینڈ دین وہ گھر میں کام کرتی ہیں. اور اس دوران جو بچے ہیں وہ ونریبل ہوتے ہیں تھوڑے سے، نہیں وہ ونریبل ہوتے ہیں، کوئی بھی ان کو ڈرگس پہ لگا سکتا ہے، کوئی بھی ان کو ہراس کر سکتا ہے اور اسالٹ کر سکتا ہے، جو کہ وہاں پہ ہو رہا ہے. تو یہ بات بڑی اچھی لگی کہ وہ چیزیں سم ہاؤ سامنے نہیں آ رہی، سامنے صرف 2-4 سلوگنز آ رہے ہیں کہ جو کہ ایک کچھ ریجن کے خلاف ہیں، کچھ میل جینڈر کے خلاف ہیں، اور پھر وہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو کہ اوور آل ریلیجن میں ہمارے پاکستانی کلچر کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. الاؤڈ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بتاؤں، اسلام میں عورت پہلے سے امپاورڈ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے. ہاں اس کو پتہ بھی نہیں ہے، اور میل کو بھی نہیں پتہ، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. ہم قرآن پاک پڑھتے تو عربی پڑھتے ہیں اور من کر دیتے ہیں. ہم ترجمہ نہیں پڑھتے، ترجمہ کے بعد ہم تفسیر نہیں پڑھتے. اگر میں آپ کو بتاؤں، اگر ہر پاکستانی، ہر مسلمان تفسیر پڑھنا شروع ہو جائے اور وہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو کہ میں نے مرنا ہے اور میں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈے آف ججمنٹ میں 7 گواہ ہوں گے آپ کے ایک ایکشن کے اگینسٹ، اور اس میں سے ایک گواہ اللہ تعالیٰ خود ہوں گے، ایک گواہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اب آپ یہ سوچیں کہ میرا کوئی غلط کام ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گواہی دے رہے ہوں میرے خلاف، تو اگر آپ کو شیم محسوس نہیں ہوتی اس چیز کو سوچتے میں بھی، تو میرے خیال سے پھر تو آپ فری ہیں، آپ جو مرضی کریں. اس کے اندر میں یہ کہوں گا کہ اس میں فار ایگزامپل اگر جو بھی، اور اب ضروری نہیں ہر بندہ عورت مارچ کے اندر ریلیجیس بن جائے. ہم اب دیکھیں نا، اسلام کسی کے اوپر فورس نہیں کر سکتے نا، ہم ایک آپشن کے لیے اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے، اس میں یہ اچھی بات نہیں، بری بات ہے، آپ چوز کر لو، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایسی چیز کر رہی ہیں، عورت مارچ ایک پوری ایک پروٹیسٹ ہے، ایک پورا ایک کمپین ہے نا، جس کے اندر آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر آپ کے پاس ریلیجیس خواتین بھی ہیں اور لبرل کے بھی ہیں، تو آپ کچھ ایسا رکھیں جس سے دونوں انفلوئنس ہوں اور دونوں ہی اثر لیں. ایسی چیزیں کچھ نہ ہو کہ جس سے ریلیجیس کمیونٹی ہرٹ ہو جائے. دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں، بہت ساری ایسی چیزیں جس کو ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں، چاہے وہ عورت مارچ کے تھرو ہوں، چاہے وہ کسی کی طرح سے ہو. جیسے فار ایگزامپل خواتین میں جو پروٹین کی ڈیفیشنسی ہے اس پہ بات ہونی چاہیے، بہت کم بات ہو رہی ہے. کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے ہماری خواتین میں، آئرن کی ڈیفیشنسی ہے، اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، اس پہ ہونے چاہیے. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ جو بھی ہاسپٹلز ہیں اور ہاسپٹل کے جو اونرز ہیں، اگر وہ یہ مارچ کا جو مہینہ ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ایز اے وومنس ڈے، تو ان کو یہ چیز ایڈوکیٹ کرنی چاہیے کہ خواتین کیسے اپنی ڈائٹ میں پروٹین کو امپروو کر سکیں ود ان دا بجٹ. ہمارے پاس جیسے میں اگر ایز اے ہیلتھ میں، کیونکہ میرے پاس ہے نالج، اگر میں کسی کو بتاؤں گی تو مجھے کوئی کہے کہ یار میں روزانہ چکن نہیں کھا سکتا لیکن مجھے پروٹین ڈیفیشنسی ہے، آپ تو میرا یہ کام ہے، اگر میرے پاس نالج ہے، اگر تو میں جاہل ہوں تو میں تو فری ہوں نا، آزاد جو مرضی کروں. اگر تو میرے پاس نالج ہے تو میں اس کو یہ بتاؤں گی کہ آپ بھی پروٹین کو یوز کر سکتے ہیں. آپ لال لوبیا کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں گوشت کی پاور ہوتی ہے. آپ انڈا کھا سکتے ہیں، اگر آپ انڈا نہیں کر سکتے تو آپ ایٹ لیسٹ چوزے تو گھر میں پال سکتے ہیں نا بھائی، آپ کے گھر میں روزانہ انڈے آ جائیں گے، ٹھیک ہے. یہ آپ بیسک چیزیں جو آپ کر سکتے ہیں. اور خواتین میں پروٹین کی اتنی ڈیفیشنسی ہے، آپ سندھ میں جا کے دیکھیں بہت برا حال ہے سندھ میں خواتین کا. وہاں پہ عورت مارچ ہونا میرے خیال سے مینڈیٹری ہے. وہاں پہ تو میں کہتی ہوں کہ ہر مہینے عورت مارچ ہونی چاہیے. وہاں پہ مسنگ پیپل کا کیس وہاں پہ بڑا خوفناک وہاں پہ سینیریو. سندھ میں جب میں گئی ہوں یو ایس ایمبیسی کی طرف سے، وہاں پہ جو عورتوں نے مجھے اپنے پرابلمس بتایا، یقین مانے وہ نان ایگزسٹنٹ ہے اسلام آباد پنجاب ریجن میں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اتنے برے کیسز ہیں، اتنے برے حالات بگڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی. جو ایون جو پریگننٹ عورتیں ہیں ان کو نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں اور ان کو کوئی خیال کرنے والا نہیں ہے. وہ کیا کریں گے جب ان کے شوہر آئیں گے تو وہ اچھی جو بوٹی ہے وہ ان کو نکال کے دے دیں گے. بھائی آپ کو بھی تو ضرورت ہے، آپ کی لائف میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ انسان نہیں، وہ تو انسان ہی نہیں سمجھتے عورتوں کو. یہ پرابلم ہے. اگر آپ انسان کو انسان، وہاں پہ ان کی جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ اتنا برا ہے. وہاں پہ پینے کا پانی نہیں ہے. وہاں پہ عورت مارچ کو اگر وہ کہتے ہیں کہ پینے کے پانی کی ایکسیس ہونی چاہیے جو کہ بیسک ہیومن رائٹ ہے، تو میرے خیال سے ٹھیک ہے، جسٹیفائڈ ہے.
وہاں پہ عورت مارچ جسٹیفائڈ ہے. وہاں پہ اگر فار ایگزامپل ایک عورت کو نہیں پتا کہ میں راستے میں سے چل کے جاؤں گی اور مجھے کوئی کڈنیپ کر کے جو مرضی کرے, جیل میں ڈالے یا مجھ سے ساری زندگی کوئی نہ کوئی کام کرواتا رہے, اور اس کے بارے میں مجھے بات کرنی, جسٹیفائڈ ہے وہاں پہ عورت مارچ. کہ اگر آپ عورتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں حیدرآباد سندھ ریجن وہاں پہ جسٹیفائڈ ہے, لیکن اس کو کمرشلائز کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں کمرشلائز کرنا اور اس کو فار دا بس سیک آف فن نا, ہاں فور دا سیک آف فن نہیں ہے نا, چسکے لے رہے ہیں نا, مسئلہ یہ ہے. انٹرٹینمنٹ نہیں ہے نا یہ. مطلب کچھ عورتوں کو یہ لٹرلی لگتا ہے, ہم نے جب کچھ لوگوں سے بات کی اپنے جو بھی فرینڈ سرکل میں یا بڑے سرکل کے اندر, جب بھی عورت مارچ آتا ہے مجھے لگتا ہے ایک ایونٹ آ رہا ہے, اچھے اچھے کپڑے پہن کے جشن بہار ہے, ڈانس کریں گے, انجوائے کریں گے, تو وہ جو اس کا پرپز, جو اس کی سول تھی, جو اس کی بیسس تھی, وہ غائب ہو جاتی ہے اور میڈیا وہی کیپچر کرتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ریلیجن کے خلاف ہے سارا. بالکل. اور پھر اس میں وہی بات بھی آ رہی ہے کہ بھائی یو ایس فنڈنگ ہے. اب ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے نا, ہر چیز جو کہ خلاف جا رہی ہے وہ ریلیجن کی, اس میں یو ایس فنڈنگ کا لگا دیتے ہیں. اب یہ ہے یا نہیں ہے, تو ہم تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ میٹر ہے. یو ایس فنڈنگ کی جہاں تک میں بات کروں تو تھوڑا سا وہاں پہ بھی اسپیکٹس ہیں. وہ میوزک کو بہت پروموٹ کرتے ہیں. ان کے نزدیک میوزک از لائک یو نو مائنڈ سیٹسفائنگ, باڈی سیٹسفائنگ ایکسپیرینس. ہمارے یہاں تو میوزک حرام ہے, تو کیوں نہ ہم اس کو اینٹی ریلیجس وہ کریں, اس کو ٹیگ کریں. کریں گے, بالکل کریں گے. کیونکہ آپ دیکھو نا, آپ کس کلچر میں جا کے کام کر رہے ہو. دیکھیے کوئی بھی انسان جس بھی کلچر میں جاتا ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہے, وہ اس پہ پہلے کلچر کو اسٹڈی کرتا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں, وہاں پہ کیا چیزیں پروہیبٹڈ ہیں. یہی چیز اگر آپ سعودی میں کر کے دکھائیں, ٹھیک ہے, کہ وہاں پہ آپ یہ کام کہیں کہ عورت مارچ ہے اور میوزیکل, ویسے اب تو وہاں پہ بہت ریلیکسیشن ہو گئی ہے, لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے پروٹیسٹ وہاں پہ الاؤ نہیں ہے, بھی سعودیہ کے پروٹیسٹ اندر نہیں کر سکتے, پروٹیسٹ آپ کرتے ہیں فٹافٹ آپ کو اریسٹ کر دیتے ہیں. تو آپ وہاں پہ گورنمنٹ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ پاکستان میں گورنمنٹ کو آپ جو مرضی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی پکڑنے والا نہیں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں دونوں طرف سے تالی بجتی ہے, دونوں ہاتھوں سے, اس کا خیال تو آپ کو رکھنا پڑے گا. تو اس میں بس اگر آپ فائنل ورڈ کچھ دینا چاہیں عورت مارچ کے اوپر. عورت مارچ میں کہوں گی کہ جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ضرور ایڈوکیٹ کریں اس کو. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں جو کہ بہت نیڈی ہے, لیکن اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر میں یہ کہوں گی عورت مارچ میں عورتوں کو پروٹین شیکس ملنے چاہیے, اس کا پروٹین ڈیفیشنسی, اس کا ایک راشن ہونا چاہیے, ایک سیٹ اسپیسیفکیشن ہے گورنمنٹ کو دینا چاہیے, میک شیور کرنا چاہیے کہ ہر عورت کو پروٹین, آئرن اور کیلشیم میں ڈیفیشنسی نہ ہو, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ میڈیا نہ کور کرے گا, نہ یہ اس طرح کے کوئی پروٹیسٹ ہوں گے, اور نہ اس میں مزہ آ رہا ہے. لیکن یہ نیڈ ہے, یہ وہ چیزیں جو پریکٹیکل ہیں. یا کہ جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ ایسی عورتیں جو اسلمس کے اندر ان کے بچے ڈرگس کا شکار ہو, اس بارے میں بات کریں, تب بھی میڈیا نہیں کرے گا. میں جو کام کر رہی ہوں پریکٹیکل امپاورمنٹ پہ کام کر رہی ہوں, سیلف ڈیفینس سکھا رہی ہوں, انٹرپرینورشپ کی ٹریننگ دے رہی ہوں, دیٹ الائنس ود ریلیجن. لیکن مجھے پتہ ہے اس کو کوریج نہیں ملے گی. کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ یہ وہ کام ہے جو پریکٹیکل ہو رہے ہیں, اور اس میں کوئی چسکے نہیں ہے نا. جس چیز میں ہمیں چسکے نہیں ملتے ہم اس کو پروموٹ نہیں کرتے. وہی چیز آپ بڑی ایجنسیز کو دیکھ لیں گے, وہ کبھی فنڈ نہیں کریں گے اس چیز میں جس میں چسکے نہیں ملیں گے. تو میوزک کو وہ اس لیے پروموٹ کرتی ہے, میوزک میں چسکا ہے, انٹرٹینمنٹ ہے, اس لیے اس کو چیز کو پروموٹ کیا جاتا ہے. صحیح ہے. چلیں, بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. انشاءاللہ نیکسٹ آپ سائیکولوجسٹ بھی ہیں اور کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں, انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بھی بات کر سکتے ہیں. تو بہت ہی مزہ ہے, اچھا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ملے, سیکھنے کو ملا. تھینک یو. سو ویورس, یہ ہمارا تھا ایپیسوڈ. آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے کہ آپ کون سا پارٹ سمجھ آیا, اور کوئی چیز آپ ڈس ایگری کرتے ہیں جس پارٹ سے, وہ بھی کریں, کیونکہ ڈسکشن ہے, اس میں کوئی صحیح غلط نہیں ہے, ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. اور چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور واٹس ایپ گروپ میں شیئر کریں. اب یہ جو ٹارگیٹ تھا ایپیسوڈ, یہ پورا ایک لڑکیوں کے پاس تھا, وومن گرلس کے لیے تھا, تو ان گروپس میں شیئر کریں تاکہ ان کو سیلف ڈیفینس سے, وومن امپاورمنٹ, ان ساری چیزوں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے, اور ہماری ایفرٹس جو ہیں وہ ساری رہیں. تو ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.